انسان ہمیشہ سے ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتا آیا ہے جہاں ذہن میں ابھرنے والی ہر خواہش پلک جھپکتے ہی پوری ہو جائے۔ ہاں بالکل، ایک شاندار گھر ہو، لامحدود وسائل ہوں اور کسی قسم کی کوئی جسمانی یا ذہنی مشقت نہ کرنی پڑے۔ صحیح۔ بظاہر تو یہ کسی مثالی جنت کا نقشہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ذرا تصور کریں اگر یہی لامحدود آزادی یہی ہر چیز کا محض ایک خیال سے مل جانا انسانی روح کے لیے سب سے بڑی اور خوفناک سزا بن جائے تو کیا ہوگا؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے اور آج کا ہمارا موضوع اسی کے گرد گھومتا ہے۔ بالکل۔ تو پاسٹ ٹو پریزنٹ اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ اور آج ہم آپ سب کے لیے دی گریٹ ڈیوورس کے نایاب خزانے سے ایک خاص انتخاب لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں، آپ سب علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی نیا ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اور براہ کرم کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ کتاب کا نام کامنٹ میں لکھیں۔ آپ کا ہر کامنٹ اس علمی مشن کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو یہ اس سیریز کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم کتاب کے ابتدائی ابواب یعنی چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 پر تفصیلی بات کریں گے۔ بالکل، اور آج کے اس علمی سفر میں ہم مشہور برطانوی مصنف سی ایس لوئس کی ایک شاہکار تمثیلی داستان یا جسے ہم انگریزی میں ایلیگری کہتے ہیں، اس کے چھپے ہوئے مفاہیم پر بات کریں گے۔ یہ محض ایک روایتی کہانی تو نہیں ہے نا، یہ تو جہنم سے جنت تک کے ایک پراسرار بس سفر کے گرد گھورنے والا ایک بہت ہی گہرا نفسیاتی مشاہدہ ہے۔ ہاں، یہ کہانی مسافروں کو ایک تاریک شہر سے روشنی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اس تمثیل کی سب سے بڑی خوبی وہ نظریہ ہے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہمارے روایتی تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ عام طور پر تو جہنم کا تصور ایک ایسی جگہ کے طور پر کیا جاتا ہے جہاں بیرونی طاقتیں انسان کو اذیت دے رہی ہوتی ہیں۔ یہی تو کمال ہے اس کتاب کا۔ سی ایس لوئس یہاں ایک حیران کن اور بہت گہری بات پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کے دروازے اندر سے بند ہے۔ ارے واہ، اندر سے بند ہے؟ یعنی یہ کوئی ایسی جیل نہیں ہے جہاں انسان کو زبردستی قید کیا گیا ہو؟ بالکل نہیں، یہ انسان کے اپنے انتخاب، اس کی انا اور اس کے اپنے فیصلوں کی ایک حتمی شکل ہے۔ اس کہانی کے ذریعے ہم دراصل انسانی نفسیات کے ان تاریک گوشوں کا مطالعہ کر رہے ہیں جن کا سامنا کرنے سے ہم روزمرہ زندگی میں اکثر گریز کرتے ہیں۔ یہ اندر سے بند دروازے والی بات واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے تو وہ خود کو اندر سے مکفل کیوں کرے گا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کہانی کے ابتدائی منظرنامے میں جانا ہوگا۔ ہاں، کہانی کا آغاز ایک ایسی جگہ سے ہوتا ہے جسے گرے ٹاؤن کا نام دیا گیا ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو یہ شہر مجھے ایک عجیب سی کیفیت کا شکار لگا۔ جی، وہاں کی منظر کشی ہی ایسی ہے۔ وہاں کبھی دن کا اجالا نہیں ہوتا، بس ایک مدھم سی شام، یعنی وہ جو ٹوائلائٹ کا وقت ہوتا ہے نا، اس کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اور مسلسل ایک اداس کر دینے والی بارش ہو رہی ہے۔ عمارتیں خستہ حال ہیں، سڑکیں بے حد ویران ہیں، اور اس وسیع و عریض ویرانی کے درمیان ایک بس سٹاپ پر ایک پراسرار بس کا انتظار کرنے والوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس ماحول کی منظر کشی پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو مدھم روشنی یا ٹوائلائٹ ہے، یہ دراصل ایک درمیانی کیفیت کی علامت ہے۔ نامکمل تاریکی اور نامکمل روشنی۔ بالکل درست۔ یہ فیصلہ نہ کر پانے، جمود کا شکار ہونے اور حقیقت سے کترانے کی ایک نفسیاتی حالت ہے۔ اس شہر میں آپ کو کوئی ظاہری تشدد یا آگ نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، وہ روایتی جہنم والا ماحول نہیں ہے۔ صحیح۔ یہاں کی اصل سزا وہ نہ ختم ہونے والی اکتاہٹ، بے حسی اور تنہائی ہے، اور یہ کیفیت وہاں موجود لوگوں کے طرز عمل سے بہت واضح طور پر چھلکتی ہے۔ قطار کا منظر تو انسانی رویوں کا ایک عجیب ہی شاہکار ہے۔ یہ لوگ اس اداس شہر سے نکلنے کے لیے بس کا انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن ان کا آپس کا رویہ دیکھیں کتنا تلخ ہے۔ ہاں، سب ایک دوسرے سے چڑچڑے ہو رہے ہیں۔
ایک عورت کسی معمولی بات پر الجھ کر غصے میں قطاری چھوڑ دیتی ہے، پھر 2 آدمیوں کی بحث مار پیٹ تک پہنچ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک اور شخص بس میں سوار ہونے کا موقع گنوا دیتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب وہ بس بالآخر وہاں پہنچتی ہے تو مسافروں کا رویہ اور بھی عجیب ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایک انتہائی خوبصورت روشن بس ہے جس کا ڈرائیور بے حد خوش اخلاق اور پراعتماد ہے، لیکن یہ مسافر اس ڈرائیور کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے مزید بھڑک جاتے ہیں۔ ان کی نفرت کا رخ اس ڈرائیور کی طرف مڑ جاتا ہے۔ جی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں میرا ذہن ایک الجھن کا شکار ہوتا ہے کہ مطلب جو چیز انہیں اس ویرانی سے نکالنے آئی ہے وہ اسی پر کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت پیچیدہ پہلو ہے۔ جب انسان اندرونی طور پر خالی ہوتا ہے، غیر مطمئن ہوتا ہے اور اپنی ہی ذات کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے نا، تو کسی بھی قسم کی خوشی، روشنی یا پراعتماد اتھارٹی اسے اپنی خامیوں کا آئینہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اوہ، یعنی وہ ڈرائیور کا خوش اخلاق ہونا انہیں چبھ رہا ہے۔ بالکل، بس ڈرائیور کا وہ سکون اور پراعتماد ہونا ان مسافروں کے لیے ایک تانا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ خود اس سکون سے محروم ہیں۔ سمجھ گیا۔ وہ بقا کی ایک ایسی اندھی جنگ لڑ رہے ہیں جہاں خطرہ باہر سے نہیں بلکہ ان کے اندر سے آ رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، وہ اپنی مایوسی اور تلخی کا ملبہ بس ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ جسمانی طور پر ایک قطار میں کھڑے ضرور ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر ان کے درمیان میلوں کی دوریاں ہیں۔ اور اس نفسیاتی دوری کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے مطلب کہانی ہمیں اس ہجوم میں سے چند مخصوص مسافروں کے انفرادی رویوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں، جب بس روانہ ہوتی ہے تو ہمارا سامنا بس میں بیٹھے کچھ کرداروں سے ہوتا ہے۔ جی، اور ان میں سے ایک کردار ہے جسے بکھرے بالوں والا شاعر کہا گیا ہے۔ یہ کردار مجھے بہت مانوس سا لگا۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو خود کو ایک عظیم لیکن بدقسمت تخلیق کار مانتا ہے۔ اور اس کی پوری گفتگو اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف شکایتوں پر مبنی ہے۔ بالکل، وہ اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار سرمایہ دارانہ نظام، اپنے والدین، تعلیمی اداروں اور مطلب ان عورتوں کو ٹھہراتا ہے جو اس کی زندگی میں آئیں۔ اس کا پختہ یقین ہے کہ اس کی جینیس ہونے کی حقیقت کو دنیا نے جان بوجھ کر کچل دیا۔ یہ بہت کلاسک رویہ ہے جسے ہم روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں نا، یہ کردار دیکھ کر مجھے فوری طور پر طالب علم کی مثال یاد آئی جو امتحان میں فیل ہونے کے بعد پرچے کے مشکل ہونے کا رونا روتا ہے، یا پھر کمرہ امتحان میں روشنی کی کمی کی شکایت کرتا ہے۔ کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ اس نے خود پڑھائی نہیں کی تھی۔ بالکل صحیح مثال دی۔ مگر یہ شاعر تو مطلب ایک پوری زندگی گزار چکا ہے۔ کیا انسان کے لیے اپنی کسی ایک خامی کو تسلیم کرنے کے بجائے پوری دنیا اور پورے نظام کو ظالم قرار دے دینا واقعی اتنا آسان ہوتا ہے؟ دیکھیں، بات آسان ہونے کی نہیں ہے۔ در حقیقت اپنی خامی کو تسلیم کرنا انسانی انا کے لیے سب سے تکلیف دہ عمل ہے۔ مطلب وہ سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل۔ اگر یہ شاعر یہ مان لے کہ شاید اس کی شاعری میں دم نہیں تھا یا اس کے رویے میں کوئی خامی تھی، تو اس کا وہ پورا بت ٹوٹ جائے گا جو اس نے ایک عظیم مفکر کے طور پر اپنے ذہن میں تراشا ہوا ہے۔ یعنی خود ساختہ مظلومیت۔ جی، یہ جو مظلومیت ہے نا، یہ ایک بہت مضبوط دفاعی خول بن جاتا ہے۔ اس خول کے اندر انسان خود کو ہمیشہ حق بجانب محسوس کرتا ہے۔ یہ شاعر دراصل تنہائی کا شکار نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اس تنہائی کو خود منتخب کیا ہے۔ کیا بات ہے! جو لوگ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، ان کے اندر بہتری کی گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی گرے ٹاؤن کا اصل عذاب ہے، ایک ایسا دائرہ جہاں انسان اپنی ہی شکایتوں کا قیدی بن کر رہ جاتا ہے اور کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ یعنی وہ ایک ناکام لیکن عام انسان بننے کے بجائے ایک عظیم لیکن مظلوم ہستی بنے رہنے کو ترجیح دیتا ہے، چاہے اس کی قیمت یہ ابدی قید ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہاں، انسانی انا بہت پیچیدہ چیز ہے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا، اگر انفرادی انا انسان کو اس طرح تنہا کر دیتی ہے تو پھر ایک ایسے پورے شہر کا سماجی ڈھانچہ کیسا ہوگا جو ایسے ہی انا پرستوں سے بھرا ہوا ہو؟ اس سوال کا جواب ہمیں بس میں موجود ایک اور کردار سے ملتا ہے جسے وہ ذہین آدمی یا انٹیلیجنٹ مین کہتے ہیں۔ ہاں، وہ کردار اس شہر کی ساخت پر جو روشنی ڈالتا ہے وہ تو مطلب عقل دنگ کر دینے والی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس شہر کا جغرافیہ مسلسل پھیل رہا ہے،
چونکہ وہاں لوگ اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، تو جب بھی کسی کا اپنے پڑوسی سے جھگڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وہاں سے دور جا کر ایک نیا گھر بنا لیتا ہے۔ بالکل، اور صدیوں سے جاری اس عمل کی وجہ سے گرے ٹاؤن اب لاکھوں میلوں تک پھیل چکا ہے، اور اس کی زیادہ تر سڑکیں بے جان اور خالی پڑی ہیں۔ اور سب سے چونکا دینے والا انکشاف جو اس ذہین آدمی نے کیا وہ یہ تھا کہ وہاں گھر بنانے کے لیے اینٹ، گارے یا کسی مزدور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی انسان وہاں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جی، اسے جو چاہیے وہ محض اس کا تصور کرتا ہے اور وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ چونکہ وسائل کی کوئی کمی نہیں، کوئی معاشی مجبوری نہیں، اس لیے کوئی کسی دوسرے انسان کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اور اسی لیے تو وہ ذہین آدمی بتاتا ہے کہ وہ اس بس میں اس لیے سوار ہوا ہے تاکہ وہ اس سفر سے کوئی حقیقی اور ٹھوس چیز واپس گرے ٹاؤن لا سکے، تاکہ لوگوں کو اس کی طلب ہو اور وہ مجبوراً ایک ساتھ رہنے پر راضی ہو سکے۔ بالکل، اور ساتھ ہی وہ گرے ٹاؤن پر چھانے والے کسی پراسرار اندھیرے اور خطرے کی بھی بات کرتا ہے۔ یہاں آ کر تو مجھے اپنا وہ پرانا تصور بالکل غلط لگنے لگا جس کا ذکر ہم نے آغاز میں کیا تھا۔ کون سا تصور؟ وہی کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کا نصب العین ہی ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں غربت نہ ہو، کسی کو روٹی کپڑے کے لیے محنت نہ کرنی پڑے اور سب کچھ فراوانی میں دستیاب ہو۔ ہم تو اسے جنت سمجھتے ہیں نا۔ ہاں، ظاہری طور پر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن اس کہانی میں یہ لامحدود سہولت اور وسائل کی فراوانی ہی ان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا جہنم کیسے بن گئی؟ کیا محنت اور مجبوری ختم ہونے سے انسان نفسیاتی طور پر تباہ ہو جاتا ہے؟ یہ اس تمثیل کا سب سے گہرا اور انقلابی فلسفہ ہے۔ دیکھیں، ہم عموماً یہ فرض کر لیتے ہیں کہ انسانوں کو ایک ساتھ جوڑنے والی چیز محض محبت یا ہمدردی ہے۔ تو پھر اصل چیز کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی بنیاد مشترکہ ضروریات اور وسائل کی محدودیت پر رکھی گئی ہے۔ مطلب ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں؟ جی، ایک کسان کو اپنے اوزار کے لیے لوہار کی ضرورت ہے، لوہار کو اناج کے لیے کسان کی۔ جب ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آپس کے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں۔ ہاں، یعنی یہ محتاجی، یہ رگڑ دراصل انسانی رشتوں کو مضبوط کرتی ہے اور ہم میں قوت برداشت پیدا کرتی ہے۔ بالکل، اور گرے ٹاؤن میں جب یہ محتاجی ختم ہو جاتی ہے اور ہر شخص صرف اپنے ذہن کی طاقت سے سب کچھ پا سکتا ہے تو سماجی رشتوں کی بنیاد ہی گر جاتی ہے۔ ذرا سی بات پر اختلاف ہوتا ہے اور چونکہ کسی کو دوسرے کی ضرورت نہیں تو وہ شخص فوراً وہاں سے دور جا کر اپنا نیا خیالی گھر بنا لیتا ہے۔ ہاں، اور یہ حالت مکمل آزادی نہیں ہے بلکہ ایک خوفناک انزوا یا آئسولیشن ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کی مثال تو ہم آج کے دور کی سوشل میڈیا کی دنیا سے بھی دے سکتے ہیں، جہاں ہم اپنے من پسند خیالات کا ایک ایکو چیمبر بنا لیتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت شاندار تشبیہ ہے۔ مطلب اگر کوئی ہماری سوچ سے اختلاف کرتا ہے تو ہمیں اسے برداشت کرنے یا اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم بس ایک بٹن دبا کر اسے بلاک کر دیتے ہیں اور اپنی اس خیالی دنیا میں مگن رہتے ہیں جہاں سب ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ گرے ٹاؤن تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اسی بلاک کر دینے والے مائنڈ سیٹ کی ایک حتمی اور طبعی شکل ہو۔ بالکل، اور جس طرح ڈیجیٹل دنیا میں ہم صرف اپنے جیسے خیالات سن کر ذہنی طور پر محدود اور کٹر ہو جاتے ہیں، اسی طرح گرے ٹاؤن کے باسی بغیر کسی رگڑ یا سماجی تعاون کے اپنی انا کے خول میں مزید قید ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی یہ خیالی دنیا ان کے اندرونی کھوکھلے پن کو کبھی نہیں بھر سکتی۔ وہ ایک دوسرے سے بھاگتے بھاگتے اتنے دور نکل جاتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر تنہا رہ جاتے ہیں۔ اور یہی وہ اندھیرا ہے جس کا ذہین آدمی ذکر کر رہا تھا نا، ایک ایسی ابدی تنہائی جہاں انسان کے پاس اپنی تلخ ذات کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ جی بالکل وہی۔ یہ سب جان کر اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جن چیزوں کو ہم اپنی زندگیاں آسان بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی ہمیں انسانوں سے کتنا دور کر دیتی ہیں۔ خیر، بس کا یہ سفر جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے ایک اور غیر معمولی اور چونکا دینے والی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ ہاں، اب ماحول بدلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ بس جو ایک اندھیرے اور مدھم سائے والے شہر سے نکلی تھی اب ایک ایسی سمت جا رہی ہے جہاں کا ماحول بالکل مختلف ہے۔ کھڑکیوں کے باہر روشنی کا بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ گرے ٹاؤن کے اداس سائے،
وہ مدھم ٹوائلائٹ رفتہ رفتہ غائب ہونے لگتی ہیں۔ جی، اور اس کی جگہ ایک انتہائی تیز، خیراک کن اور ایسی چمکدار روشنی بس کے اندر پڑتی ہے جو آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے۔ یہ کوئی عام روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی تیز ہے کہ اس میں ہر چیز کی اصلی حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ اور اس روشنی کے پڑتے ہی بس کے اندر کا جو منظر ابھرتا ہے وہ انتہائی لرزہ خیز ہے۔ گرے ٹاؤن کے مدھم اندھیرے میں جو مسافر بالکل نارمل انسان لگ رہے تھے نا، اس تیز روشنی میں ان کی حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ وہ اب ٹھوس انسان نہیں رہے، بلکہ شفاف بھوتوں کی طرح نظر آنے لگتے ہیں۔ بالکل، ان کے چہرے مسخ شدہ، بھیانک اور مایوسی کا جیتا جاگتا مجسمہ بن چکے ہیں۔ ان کے چہروں پر وہ تمام کڑواہٹ، نفرت، لالچ اور انا کے داغ اتنے واضح ہو جاتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔ یہاں ایک عجیب سا تضاد نظر آتا ہے۔ عموماً ہم روشنی کو رہنمائی، امید اور اچھائی کی علامت مانتے ہیں۔ مطلب اگر آپ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں اور اچانک روشنی ہو جائے تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کہانی میں یہ روشنی مسافروں کے لیے ایک اذیت، ایک خوفناک چیز کیوں ثابت ہو رہی ہے؟ مجھے تو یہ کسی اسپتال کے اس MRI اسکینر کی طرح لگ رہا ہے جس کی شعاعیں جسم کے اندر چھپی ہوئی اس خطرناک بیماری کو بے نقاب کر دیتی ہیں جسے مریض خود سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ تو کیا یہ روشنی بھی ان کی روح کی بیماری کو ظاہر کر رہی ہے؟ اس سے بہتر مثال شاید ہی کوئی ہو۔ واقعی یہ روشنی کسی سورج کی روشنی نہیں ہے، یہ دراصل سچائی کی روشنی ہے۔ اچھا، سچائی کی روشنی؟ جی، گرے ٹاؤن کا وہ جو مدھم اندھیرا تھا نا، وہ دراصل ان کا وہ فریب تھا جس میں رہتے ہوئے وہ خود کو مظلوم، سچا اور دوسروں کو ظالم سمجھتے تھے۔ ہاں، اندھیرے میں انسان اپنے ہر عیب کو چھپا سکتا ہے اور خود کو پارسا ثابت کر سکتا ہے۔ لیکن جب انسان کا سامنا خالص سچائی اور کڑی حقیقت سے ہوتا ہے تو پھر کوئی پردہ، کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ یہ روشنی ان مسافروں پر کوئی بیرونی ظلم نہیں کر رہی۔ تو پھر یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ محض اس حقیقت کو منکشف کر رہی ہے جو وہ پہلے سے تھے۔ ان کے چہروں کا مسخ ہونا ان کی روح کی اس خرابی کا عکس ہے جو ان کے تلخ فیصلوں، تکبر اور خود غرضی نے پیدا کی ہے۔ وہ اس روشنی سے اس لیے خوفزدہ ہیں کیونکہ سچائی کا سامنا کرنے کا مطلب ہے یہ تسلیم کرنا کہ وہ غلط تھے۔ بالکل، اور ان مسافروں کے لیے اپنی غلطی ماننا اور اپنی انا کو توڑنا اس خیرہ کن روشنی کی تپش سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اور اسی لیے اس بس میں موجود ایک اور مسافر جسے مہذب مسافر یا کلچرڈ پیسنجر کہا گیا ہے، اس کا رویہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ اس روشنی سے پیدا ہونے والے خوف کو ماننے سے ہی انکاری ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے، اس لیے وہ کمال ہوشیاری سے اس پوری صورتحال کو فلسفیانہ رنگ دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ روشنی، یہ سچائی کی باتیں سب پرانی توہم پرستی اور مادیت پسندی ہے۔ وہ اسے تسلیم کرنے کے بجائے محض تخلیقی آزادی کا نام دیتا ہے۔ کیا پڑھے لکھے انسان کا یہ رویہ بھی سچائی سے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے؟ بالکل، جسے ہم انٹلیکچولائزیشن یا دانشورانہ بحث کہتے ہیں، یہ بھی سچائی سے بچنے کا ایک انتہائی کارآمد دفاعی ہتھیار ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ایک عام انسان ڈرتا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے یا بھاگتا ہے، لیکن جب ایک نام نہاد مہذب یا دانشور انسان حقیقت سے ڈرتا ہے تو وہ اس حقیقت کو پیچیدہ الفاظ اور فلسفے کے پردے میں چھپا دیتا ہے۔ ہاں، جیسے وہ اسے توہم پرستی کر رہا تھا۔ جی، وہ اسے توہم پرستی اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ اسے اپنے اندر جھانکنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے اس روشنی کو حقیقت مان لیا تو اس کا وہ سارا علم، وہ سارا غرور جو اس نے دنیاوی زندگی میں اکٹھا کیا تھا، وہ بے وقت ہو جائے گا۔ کیا کمال کا مشاہدہ ہے! یعنی مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ ان مسافروں کو بچایا نہیں جا سکتا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود بچنا نہیں چاہتے۔ بالکل، کیونکہ اس کے لیے انہیں وہ کچھ چھوڑنا پڑے گا جو انہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور وہ ہے ان کی اپنی انا۔ یہی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ گرے ٹاؤن کوئی ایسی جگہ نہیں جو کسی خدا یا بیرونی طاقت نے ان کے لیے بنائی ہو۔ صحیح، یہ ایک ایسی حالت ہے جو انسان کی اپنی اندرونی تنہائی، خود غرضی اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی عادت کا نتیجہ ہے۔ جب ہم باہمی ضرورتوں کے احساس سے کٹ جاتے ہیں،
جب ہم اپنی ناکامیوں کا بوجھ معاشرے پر ڈالتے ہیں اور جب ہم سچائی کا سامنا کرنے کے بجائے اپنی عقل اور فلسفے کے پیچھے چھپتے ہیں تو دراصل ہم اپنے ہی تلخ رویوں کی اینٹوں سے اپنا جہنم خود تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ سی ایس لوئس نے کہا تھا، واقعی اس جہنم کے دروازے اندر سے بند ہوتے ہیں۔ یہ ان مسافروں کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ اس اندھیرے شہر میں تنہا رہیں بجائے اس کے کہ سچائی کی روشنی میں اپنی خامیوں کو تسلیم کریں۔ یہ تمام باتیں انسان کو ایک لمحے کے لیے گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ ہم کس طرح اپنے ہی خیالات اور رویوں کے قیدی بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور اس سفر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح تاریکی سے روشنی کی طرف جانے کا یہ راستہ محض کوئی جغرافیائی سفر نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ یہ خود شناسی کا ایک انتہائی کٹھن عمل ہے۔ تو سننے والوں، اس علمی سفر کے اگلے حصے میں ہم اس وقت کا ذکر کریں گے جب یہ بس اپنی منزل پر پہنچتی ہے، اور وہاں مسافروں کا سامنا ایک بالکل نئی اور ٹھوس حقیقت یا سالڈ ریالٹی سے ہوتا ہے۔ وہاں کی دنیا اتنی حقیقی اور سخت ہے کہ ان مسافروں کے بھوت جیسے وجود کے لیے وہاں کی گھاس کے تنکے اور درختوں کے پتے بھی ہیرے اور پتھر کی طرح سخت اور چبھنے والے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ منزل کیسی ہوگی اور یہ مسافر اس ٹھوس حقیقت کا سامنا کیسے کریں گے، اس پر ہم اگلی نشست میں تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اختتام پر آج کے اس پورے تجزیے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ اگر سی ایس لوئس کے بقول جہنم کے دروازے واقعی اندر سے بند ہوتے ہیں تو کیا ہماری روزمرہ کی وہ چھوٹی چھوٹی رنجشیں، انا کے خول اور دوسروں کو معاف نہ کرنے کی عادتیں دراصل اسی گرے ٹاؤن کی پہلی اینٹیں تو نہیں جو ہم اپنے ارد گرد چن رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے والا سوال ہے۔ جی، اسی گہرے خیال کے ساتھ آج کے اس سفر کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے یہ گفتگو آپ سننے والوں کے لیے اتنی ہی دلچسپ اور فکر انگیز ثابت ہوئی ہوگی جتنی ہمارے لیے تھی۔ اگر ہم انسانی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں نا، تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ انسان نے ہمیشہ سے اچھائی، برائی، جزا اور سزا کے تصورات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں بالکل، ہر دور میں انسان نے ان چیزوں پر غور کیا ہے۔ صحیح، قدیم تہذیبوں کے دیومالی قصوں سے لے کر آج کے جو جدید فلسفیانہ مباحثے ہیں، ہم نے ہمیشہ یہ جاننا چاہا ہے کہ ہمارے اعمال کا حتمی نتیجہ آخر ہوگا کیا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا ہو اگر یہ تصورات ویسے نہ ہوں جیسا ہم سوچتے آئے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ اگر حقیقت ہماری سوچ سے بالکل مختلف ہو۔ بالکل، تو ذرا تصور کریں، ایک انتہائی اداس سرمئی رنگ کا قصبہ ہے، وہاں مسلسل بارش ہو رہی ہے، ایک نہ ختم ہونے والی شام کا زرد سا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور گلیاں مکمل طور پہ ویران ہیں، وقت جیسے بس تھم سا گیا ہے۔ ایک دم حبس والا ماحول ہے نا؟ ہاں بالکل ایسا ہی، اور پھر اس تاریک اور دم گھٹنے والے ماحول سے اچانک ایک پراسرار چمکدار بس اڑان بھرتی ہے۔ یہ بس خلاؤں کا سینہ چیرتی ہوئی روشنی کی طرف ایک طویل سفر طے کرتی ہے اور اچانک ایک انتہائی اونچی، خطرناک اور پرشکو چٹان کے کنارے پر آ کر رکتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ منظر کشی واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے نا؟ اور پھر دروازہ کھلتا ہے۔ اس بس کے مسافر ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جو ان کی سوچ، ان کے تخیل سے بھی کہیں زیادہ وسیع، روشن اور حیران کن ہے۔ ایک بالکل ہی نئی حقیقت۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع یہی ہے، سائے سے حقیقت تک کا سفر۔ ہم سی ایس لوئس کی تخلیق کردہ اس حیرت انگیز دنیا کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان اپنی انا، فخر اور نام نہاد علم کی وجہ سے کس طرح حقیقی خوشی کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ شروعات ہی اپنے اندر ایک زبردست تجسس اور ایک بہت گہرا فلسفہ رکھتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم اس نئی دنیا کا تصور کرتے ہیں جہاں وہ بس ان مسافروں کو اتارتی ہے تو کہانی میں ایک حیرت انگیز تضاد سامنے آتا ہے۔ تضاد؟ کس قسم کا تضاد؟ یعنی ان مسافروں کو اس نئی اور چمکدار دنیا میں قدم رکھتے ہی ایک شدید جسمانی اور نفسیاتی جھٹکا لگتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جس دنیا میں آئے ہیں وہ بہت زیادہ حقیقی ہے، اتنی ٹھوس، اتنی مضبوط کہ اس حقیقت کے سامنے مسافر خود کو محض سائے یا انسان نما دھبوں کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ انسان نما دھبے؟ اوہ، ان کا اپنا کوئی ٹھوس وجود نہیں رہتا؟ بالکل،
ان کا وجود اس نئی دنیا کی ٹھوس حقیقت کے سامنے بالکل بے وقت، شفاف اور ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام سی دنیا نہیں ہے، یہ خالص حقیقت کی دنیا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں ایک چیز مجھے تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ ہم عام طور پر روحوں یا جنت جیسی جگہوں کو ایک بہت آزاد، ہلکی پھلکی اور نرم ہستی کے طور پر تصور کرتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، ہمارا روایتی تصور تو یہی ہے۔ لیکن اس کہانی کے نوٹس بتاتے ہیں کہ جب یہ مسافر جو اب سائے بن چکے ہیں اس نئی دنیا کی گھاس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گھاس ان کے پیروں میں ہیروں کی طرح چبھتی ہے۔ ہیروں کی طرح سخت۔ ہاں، وہ نرم گھاس نہیں ہے بلکہ وہ اتنی ٹھوس اور اتنی مضبوط ہے کہ ان بھوتوں کے کمزور قدم اسے موڑ نہیں سکتے۔ ان کے لیے اس دنیا کا ایک چھوٹا سا پتا تک اٹھانا ناممکن ہے کیونکہ وہ پتا ان کے اپنے پورے وجود سے کہیں زیادہ بھاری اور ٹھوس ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ سچائی یا اچھائی کی دنیا کسی کو اتنی جسمانی تکلیف کیوں دے رہی ہے؟ یہ تو ایک عجیب سی بے بسی ہے۔ مطلب وہ جنت جیسی جگہ پر تکلیف میں کیوں ہے؟ یہی تو اس پوری منظر کشی کا کمال ہے، اور یہی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، گھاس اس لیے نہیں چبھ رہی کہ وہ کوئی سزا دینے والی چیز ہے، بلکہ وہ گھاس اتنی ہی ٹھوس، حقیقی اور مکمل ہے جیسی اسے ہونا چاہیے۔ اچھا، مطلب مسئلہ گھاس کا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، مسئلہ گھاس کا نہیں، ان مسافروں کے وجود کے کھوکھلے پن کا ہے۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں جب خود غرضی، نفرت اور جھوٹ کے سہاروں پر جیتا ہے نا، تو اس کی روح بتدریج اپنا وزن کھونے لگتی ہے۔ وہ اندر سے کھوکھلی ہونے لگتی ہے۔ بالکل، یہ سائے اس لیے اتنے شفاف اور کمزور ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں حقیقی اچھائی، سچائی اور محبت کا وزن پیدا ہی نہیں کیا۔ برائی کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اچھائی کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ صحیح، اچھائی کی غیر موجودگی۔ تو جب وہ اس خالص اور ٹھوس حقیقت یعنی سچائی کی دنیا میں آتے ہیں تو ان کی اپنی کمزوری ان کے لیے درد بن جاتی ہے۔ ان کا کھوکھلا پن اس سچائی کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتا۔ اچھا، یعنی یہ کچھ ایسا ہے کہ میں ایک مثال دیتی ہوں۔ اگر کسی شخص کی ہڈیاں مسلسل کیلشیم کی کمی سے انتہائی کمزور اور بھری ہو چکی ہوں اور اسے اچانک کسی عام سی سیڑھی پر چڑھنے کو کہا جائے تو اسے وہ سیڑھی ایک عذاب لگے گی۔ زبردست، کیا کمال کی مثال دیا آپ نے۔ ہاں، تو مسئلہ سیڑھی کا نہیں ہے، مسئلہ ہڈیوں کے اس کھوکھلے پن کا ہے جو اس شخص نے خود اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ وہ سچائی کا یا اس سیڑھی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ بالکل درست، اور انتہائی برمحل تشبیہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نئی دنیا میں دور سے چمکدار، ٹھوس اور نورانی ہستیاں ان مسافروں سے ملنے آ رہی ہیں۔ نورانی ہستیاں؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس حقیقی دنیا کا حصہ بن چکی ہیں، جنہوں نے سچائی کو اپنا کر خود کو ٹھوس کر لیا ہے۔ ان ٹھوس ہستیوں کی موجودگی ان بھوتوں کے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا کرتی ہے۔ حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن خوف زیادہ ہوتا ہے۔ خوف کس بات کا؟ روشنی سے کون ڈرتا ہے؟ ڈرتے ہیں نا، روشنی خوبصورت تو ہے، لیکن ان سایوں کے لیے وہ ایک ہیبت بن جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کے اندر کی تاریکی اور ان کے کھوکھلے پن کو مزید واضح کر دیتی ہے۔ کچھ بھوت اس قدر ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ واپس بس کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ واقعی؟ وہ واپس جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، تاکہ وہ اپنے اسی پرانے اداس اور سرمئی قصبے یعنی اپنے انہی اندھیروں میں واپس جا سکے جہاں ان کی حقیقت چھپی رہتی تھی۔ اوہ، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص زندگی بھر ایک بند اندھیرے کمرے میں رہا ہو، مطلب اس نے کبھی روشنی نہ دیکھی ہو اور اچانک اسے تیز کڑکتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے۔ بالکل، آنچیں تو چندی آ جائیں گی اس کی۔ ہاں، روشنی بلا شبہ خوبصورت ہے، زندگی بخش ہے، لیکن اس شخص کی آنکھوں کو اتنی شدید تکلیف دیتی ہے کہ وہ اسے برداشت نہیں کر پاتا اور وہ بس واپس اپنے اس آرام دہ اندھیرے میں بھاگ جانا چاہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں بعض اوقات ایسا ہی نہیں کرتے؟ مطلب کیا انسان حقیقت کی اس سختی اور سچائی سے بچنے کے لیے اپنے آرام دہ اندھیروں اور اپنی خود ساختہ فریب کاریوں میں واپس جانا پسند کرتا ہے؟ اگر ہم اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں نا، جہاں پس منظر ایک دھندلے آسمان سے بدل کر بلند و بالا اور چمکدار پہاڑوں میں تبدیل ہو رہا ہے،
تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی کی دنیا ان لوگوں کے لیے کتنی تکلیف دہ ہو سکتی ہیں جو کمزور ارادوں کے عادی ہو چکے ہوں۔ جو جھوٹ میں جینے کے عادی ہوں۔ جی، وہ سچائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کے لیے روشنی ایک نعمت نہیں بلکہ ایک عذاب بن جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کی حقیقت ظاہر کر دیتی ہے۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ انسان کو خود اپنا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے، اور یہ سامنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ صحیح۔ یہ تو تھی ان کی جسمانی یا ظاہری کمزوری، لیکن یہ بھوت صرف جسمانی طور پر ہی کھوکھلے نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے جب ان کا سامنا اپنے ماضی یا دوسروں سے ہوتا ہے تو ان کا اخلاقی کھوکھلاپن بھی سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل، اور باب 4 میں اس کی بہت زبردست مثال ملتی ہے۔ ایک گھوسٹ کہا گیا ہے۔ یہاں بات نا اخلاقی اور جذباتی کشمکش کی طرف مڑتی ہے۔ یہ بڑا بھوت اپنی زندگی میں ایک معزز، قانون پر عمل کرنے والا انسان سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے سامنے کون کھڑا ہے؟ ایک ٹھوس روح جو اپنی دنیاوی زندگی میں ایک قاتل رہ چکی تھی۔ بالکل، اور اب یہ بڑا بھوت انتہائی غصے میں ہے کہ وہ تو ایک عزت دار انسان رہا ہے، پھر اسے ایک قاتل کے ساتھ کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ وہ ضد کرتا ہے کہ اسے اس کے حقوق ملنے چاہیے، اسے کوئی خیرات نہیں چاہیے۔ یہی تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کی انا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے اور مجھے بتائیے، کیا اس بڑے بھوت کا غصہ کسی حد تک جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ایک انسان نے ساری زندگی محنت کی ہے، کوئی قانون نہیں توڑا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور وہ ایک ایسے شخص کو روشنی کی دنیا میں دیکھے جس نے کسی کا قتل کیا ہو، میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ تو کیا اس کا یہ کہنا غلط ہے کہ مجھے میرے حقوق دو، میں نے اچھائی کمائی ہے؟ آخر دنیا کا سارا نظام، ہماری ساری تربیت اسی میرٹ پر تو مبنی ہوتی ہے نا کہ محنت کرو گے تو صلہ ملے گا۔ دیکھیں، ظاہری طور پر یہ مطالبہ بالکل جائز اور منطقی لگتا ہے، اور یہی وہ جال ہے جس میں وہ بڑا بھوت پھنسا ہوا ہے۔ اس گفتگو کے ذریعے دراصل دو بہت اہم اور متضاد تصورات پر بات ہو رہی ہے۔ متضاد تصورات؟ کون سے؟ ایک طرف حقوق یا عدل ہے اور دوسری طرف فضل یعنی گریس۔ ان دونوں کا فرق واضح کیا جا رہا ہے۔ جب بڑا بھوت کہتا ہے کہ اسے اس کے حقوق چاہیے اور وہ کوئی خیرات یا فضل نہیں چاہتا، تو وہ دراصل اپنی انا کے سب سے اونچے مینار پر کھڑا ہے۔ تو فضل اور حقوق میں اصل فرق کیا ہے یہاں؟ فضل یا گریس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو وہ محبت، معافی یا مقام دیا جائے جس کا وہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر قطعی حقدار نہ ہو۔ یہ عدل کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی عدل وہ ہے جو آپ نے کمایا ہے۔ بالکل، عدل یہ ہے کہ جو بویا ہے وہی کاٹو، جبکہ فضل یہ ہے کہ آپ کے کھاتے صفر ہونے کے باوجود آپ کو سب کچھ عطا کر دیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فضل قبول کرنے کے لیے انسان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ اندر سے غریب، کمزور اور محتاج ہے۔ اسے اپنا غرور توڑنا پڑتا ہے۔ جی، اسے اپنی نام نہاد نیکیوں کا تکبر بھی توڑنا پڑتا ہے۔ بڑے بھوت کا المیہ یہ ہے کہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس کی نام نہاد اچھائی کے باوجود اس کے اندر بھی خامیاں تھیں۔ تو وہ جو ٹھوس روح ہے جس نے قتل کیا تھا، وہ کیا جواب دیتی ہے؟ وہ قاتل والی ٹھوس روح اسے سمجھاتی ہے کہ اس نے خود کو مکمل طور پر ترک کر دیا ہے۔ اس روح کا کہنا ہے کہ میں نے خود کو ترک کر دیا ہے، یعنی اس نے اپنی انا، اپنے گناہوں اور یہاں تک کہ اپنی نیکیوں کے غرور کو بھی پیچھے چھوڑ کر مکمل طور پر معافی کو قبول کر لیا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ قاتل معاف کیوں ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ بڑا بھوت خود کو معافی کا محتاج ہی نہیں سمجھتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ کیا اخلاقی برپری تھا احساس یہ بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی ڈوبتا ہوا شخص لائف جیکٹ اس لیے پہننے سے انکار کر دے کیونکہ وہ اسے کسی ایسے شخص نے دی ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ زبردست! کتنی خوفناک بات ہے یہ کہ وہ اپنی جان دے دے گا لیکن مدد نہیں لے گا۔ ہاں، وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے ڈوبنا پسند کرے گا لیکن اس ہاتھ کو نہیں تھامے گا جو اسے بچا سکتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اکثر یہی کرتے ہیں نا۔ اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی تعلق خراب ہو جائے تو کوئی شخص صرف اس لیے صلح کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ خود کو حق پر سمجھتا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے میں کیوں جھکوں، میں تو سچا ہوں۔ ہاں، اور یوں وہ ایک خوبصورت رشتے کو اپنی انا کی بھیٹ چڑھا دیتا ہے۔
اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو انسانی نفسیات کی تاریک تہوں کو کھولتا ہے۔ کیا انسان خود کو درست ثابت کرنے کے لیے ابدی خوشیوں کو بھی ٹھکرا سکتا ہے؟ ایسا لگتا تو ہے، کیونکہ بڑا بھوت تو یہی کر رہا ہے۔ بالکل، بڑا بھوت یہی کرتا ہے۔ وہ اس ٹھوس روح کی مدد لینے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور واپس اس سرمئی قصبے یعنی اندھیرے کی طرف لوٹ جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ واپس اندھیرے میں؟ جی، وہ جہنم کے اندھیرے میں اکیلا بادشاہ بننا زیادہ پسند کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ روشنی میں ایک عام سا محتاج بن کر رہے۔ انسان کس طرح اپنی انا، فخر اور کینہ پروری کو معافی، محبت اور ابدی سکون پر ترجیح دیتا ہے، یہ اس کی ایک شاندار اور دلخراش مثال ہے۔ واقعی دلخراش ہے۔ اخلاقی انا انسان کو کس حد تک گرا سکتی ہے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ لیکن بات صرف اخلاقی انا پر ختم نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے صرف ہمارے نام نہاد اچھے اعمال ہی نہیں، بلکہ ہمارا نام نہاد علم اور ہماری دانشوری بھی ہمیں اندھا کر سکتی ہے۔ ہاں، باب 5 میں بالکل اسی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، اس کہانی میں آگے چل کر ہماری ملاقات ایک اور مسافر سے ہوتی ہے جس کا نام ڈک ہے۔ ڈک ایک ایسا بھوت ہے جو دنیا میں خود کو بہت بڑا مفکر اور دانشور سمجھتا تھا۔ دانشورانہ فخر سب سے خطرناک چیز۔ یعنی کہ دنیا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں حتمی سچائی کو تسلیم کر لیا جائے، بلکہ یہ اس کے لیے محض تحقیق کے لیے ایک اور میدان ہے۔ ایک لیبوریٹری سمجھ لیں اسے۔ ہاں، لیکن اب یہاں پھر سے ایک سوال اٹھتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، کیا ڈک واقعی غلط کر رہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ سوال پوچھنا، تنقید کرنا، چیزوں کو پرکھنا اور کھلے ذہن سے تحقیق کرنا تو انسانی شعور کی نشانی ہے نا، یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ بالکل اچھی بات ہے۔ تو پھر کیا اندھا یقین کر لینا بہتر ہے یا سچائی کی کھوج میں سوالات اٹھانا؟ آخر علم کی بنیاد ہی تجسس پر ہے، تو ڈک پر تنقید کیوں؟ آپ کا سوال بالکل بجا ہے۔ دیکھیں، تجسس، تحقیق اور سوال پوچھنا بذات خود قطعی غلط نہیں ہے۔ مسئلہ ڈک کے ارادے، اس کی نیت اور اس کی دانشورانہ اعنا میں ہے۔ نیت میں؟ وہ کیسے؟ اگر ہم پس منظر کو ایک قدیم تاریک لائبریری سے بدل کر ستاروں کے نقشوں میں دیکھیں تو ہمیں علم کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ڈک اس وقت ایک ایسی دنیا میں کھڑا ہے جو حتمی سچائی ہے۔ اس کے سامنے وہ حقیقت موجود ہے جس کی تلاش میں انسان زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ تو اسے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن ڈک کے لیے جستجو بذات خود منزل سے زیادہ اہم ہو چکی ہے۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ وہ دراصل اس سرمئی قصبے سے آیا ہے، اور یہ چمکدار دنیا اس کے لیے سچ کو اپنانے اور اس کے سامنے جھکنے کا موقع ہے۔ اچھا، یعنی وہ حقیقت کو ماننے کے بجائے صرف اس پر بحث کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، دانشورانہ غرور کا میکانزم کچھ یوں کام کرتا ہے کہ انسان سچ کی تلاش کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن وہ کبھی سچائی تک پہنچنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر حتمی سچ مل گیا تو بحث ختم ہو جائے گی اور ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ ہاں، ڈک جیسے لوگوں کے لیے حتمی سچ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا مطلب اپنی دانشورانہ شکست تسلیم کرنا ہے۔ وہ عبادت اور حقیقت کے سامنے عاجزی دکھانے کی بجائے ایک لامتناہی بحث میں الجھے رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی ذہنی بالادستی برقرار رہے۔ ان کا مقصد سچ کو جاننا نہیں بلکہ بحث جیتنا ہوتا ہے۔ اب یہ بات پوری طرح واضح ہوئی۔ یہ تو کچھ اس طرح ہو گیا جیسے کوئی بہت بڑا اور مشہور کھانوں کا تجزیہ نگار ہو، یعنی فوڈ کرٹک، ہاں، اور وہ بھوک سے مر رہا ہو۔ بہت خوب، میں سن رہا ہوں۔ ہاں، اور اس کے سامنے دنیا کا سب سے لذیذ، تازہ اور غذائیت سے بھرپور کھانا رکھ دیا جائے، لیکن وہ اس کھانے کو کھا کر اپنی جان بچانے کے بجائے شیف کے ساتھ اس بات پہ ایک لمبی بحث شروع کر دے کہ اس کھانے میں اجزاء کا تناسب کیا ہونا چاہیے تھا، یا اس ترکیب کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ کیا بات ہے! ہاں، مطلب وہ اپنی تمام تر دلیلیں اور بحث جیت جائے گا، اس کی دانشوری ثابت ہو جائے گی، لیکن وہ بھوک سے مر جائے گا کیونکہ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ کیا کمال کی تشبیہ دی ہے آپ نے! بالکل یہی معاملہ ڈک کا ہے۔ وہ روحانی طور پر فاقہ کشی کا شکار ہے، لیکن وہ اپنی اس حالت کو اپنے علم کے پردے میں چھپا رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ ہمارے آج کے دور میں بہت عام ہے۔ بالکل، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ آج کے دور کے اس رویے کی مکمل عکاسی کرتا ہے، جہاں لوگ معلومات کے سمندر میں غوطہ تو لگاتے ہیں، ہر موضوع پر گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں، لیکن سچائی کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے سے بھاگتے ہیں۔
नाफिज करना मुश्किल जो होता है। बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई को मान लेने का मतलब है खुद को उस सच्चाई के मुताबिक तब्दील करना, और तब्दीली हमेशा तकलीफदेह होती है। इसलिए डग जैसे लोग सिर्फ बहस को तरजीह देते हैं, क्योंकि बहस में वो खुद को महफूज करते हैं। उनके नज़दीक तस्लीम करने का अमल एक कमजोरी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या इल्म का मकसद सिर्फ तजस्सुस बुझाना है या फिर हकीकत को पाकर उसके सामने झुक जाना? ये बात वाकई दिल को लगती है कि सच्चाई से मोहब्बत का दावा तो बहुत किया जाता है, लेकिन दरअसल मोहब्बत अपने इल्म, अपनी अकल और अपनी आवाज से होती है। बिल्कुल, इंसान खुद अपने आप से मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। हाँ, हमने इन मुख्तलिफ किरदारों और मराहिल के जरिए देखा कि किस तरह इंसान खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इन तमाम बातों का खुलासा करें तो हम देखते हैं कि हकीकत का बोझ कितना भारी होता है उन लोगों के लिए जो झूठ के आदी हों। वो हीरो जैसी घास जो इन सायों के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन थी। वो पहला झटका था। हाँ, फिर हमने इखलाकी अना को देखा कि कैसे कोई शख्स अपने झूठे वकार की खातिर फजल और रहमत की लाइफ जैकेट को ठुकरा देता है, और आखिर में दानिशवराना फख्र जहां इल्म अंधा कर देता है और इंसान सच्चाई को कबूल करने के बजाय सिर्फ उस पर बहस करने को तरजीह देता है। यानी मसला कहीं बाहर है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। इन तमाम वाकयात का निचोड़ ये है कि इंसान की सबसे बड़ी रुकावट कोई बैरूनी ताकत या कोई जालिम निज़ाम नहीं है। ये भूत जिस तकलीफ, जिस बेबसी और जिस महरूमी का शिकार हैं, वो उन पर किसी ने मुसल्लत नहीं की। उन्होंने खुद चुनी है। जी, इस चमकदार दुनिया की ठोस हस्तियों ने तो उनका इस्तकबाल मोहब्बत से किया, उन्हें हकाइक से रोशनास करवाने की कोशिश की, लेकिन इन भूतों ने अपने लिए रुकावटें खुद खड़ी की। वो अपनी अना, अपने खुद साख्ता हुकूक, अपने गुस्से और अपने महदूद इल्म के कैदी हैं। वो आज़ादी से डरते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज़ादी का मतलब है अपने उस पुराने सड़े हुए वजूद को तर्क करना जिससे वो मोहब्बत करने लगे हैं। वो रोशनी में आने के बजाय अपने अंधेरे से चिमटे रहना पसंद करते हैं। क्या वाकई इंसान अपने अंधेरे से इतनी मोहब्बत कर सकता है? जब हम इस सारी बहस को समेटते हैं तो एक बहुत गहरा और फिक्रअंगेज सवाल जहन में उभरता है। जी फरमाइए। क्या ये मुमकिन है कि जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर से मुकफ्फिल होते हैं? क्या हम इंसान अपने हुकूक, अपनी अना और अपनी अधूरी मालूमात से इतना प्यार करने लगते हैं कि जब असल रोशनी, असल सच्चाई हमारे सामने आती है तो हम उसे कबूल करने के बजाय उसे अपनी तौहीन समझते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हम खुद अपने हाथों से उन दरवाजों को बंद करके चाबियां अंधेरे में फेंक देते हैं और फिर सारी उम्र शिकायत करते हैं कि हम अंधेरे में हैं? मुझे लगता है ये वो सवाल है जिस पर हम सबको तन्हाई में बैठकर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, ये गौरतलब बात है। खैर, ये सफ़र अभी जारी है। अगले हिस्से में हम उन भूतों की अंदरूनी जंग और कश्मकश का मज़ीद गहराई से जायज़ा लेंगे, जो जन्नत की आबदी खुशियों और सुकून के बजाय अपनी शर्मिंदगी और दुनियावी रुतबे को तरजीह देते हैं। तब तक के लिए अपने अंधेरों और रोशनियों पर गौर करते रहिए। तसव्वुर करें कि जन्नत के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खुले हैं। वहाँ कोई पहरेदार नहीं है, कोई लोहे की जंजीर नहीं और ना ही कोई रोकने वाली दीवार है, और फिर भी कुछ लोग उस चौखट पर खड़े होकर उस अजीम खूबसूरती को देखने के बाद अंदर जाने के बजाय अपनी मर्जी से वापस नरक की तरफ लौट जाते हैं। हाँ, ये तसव्वुर ही बड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल। आखिर कोई भी होशो हवास रखने वाला इंसान ऐसी जगह से वापस क्यों भागेगा जहां सिर्फ सुकून हो? यही वो अजीबो जहन को उलझा देने वाला सवाल है जहां से हमारी आज की गुफ्तगू शुरू होती है। और ये वाकई एक इंतहाई फिक्रअंगेज पॉइंट है। आम तौर पर जब हम किसी रूहानी सफ़र या अजीम मकासद की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें रुकावटें बाहरी होती हैं। सही, जैसे कोई आग का दरिया उबूर करना हो। लेकिन उन्हें रोकने वाली असल दीवार बाहर नहीं है, बल्कि वो उनके अपने जहन के अंदर मौजूद है। ठीक है, आइए इसको खोलते हैं। इस गहरे जायजे में हम असल में इस बात पर गौर कर रहे हैं कि
خود پرستی اور بے نقاب ہونے کا خوف کس طرح انسان کو قید رکھتے ہیں۔ ہاں، یہی اس کا مرکز ہے۔ لیکن دیکھیں، ہم ان گھوسٹس یعنی روحوں کے ان فیصلوں کو سمجھیں جو وہ اس روحانی دنیا میں آ کر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے روحانی دنیا کی طبیعت پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس جگہ کی فزکس کو سمجھے بنا یہ فیصلے عجیب لگیں گے۔ بالکل، کیونکہ یہاں جو ہیون دکھایا گیا ہے وہ بالکل ویسا نہیں ہے جیسا ہم عام طور پر سوچتے ہیں، بادلوں والا اور نرم سا۔ یہاں کی گھاس ان روحوں کے پاؤں کو چبھتی ہے۔ کانٹوں کی طرح۔ ہاں، اور یہاں کا پانی ان کے لیے اتنا ٹھوس ہے کہ وہ اس پر چل سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہاں ہر چیز انتہائی وزنی اور ٹھوس ہے، جبکہ نرک سے آنے والی یہ روحیں بالکل کھوکھلی اور دھندلی ہیں۔ یہ اس کتاب کا سب سے گہرا تمثیلی حصہ ہے، ایلیگوریکل ہے۔ سی ایس لوئس ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہیون یا روحانی برتری اصل میں سچی اور ٹھوس حقیقت ہے۔ اچھا۔ نرک سے آنے والی روحیں اپنی عمر بھر کی خود غرضی، جھوٹ اور اینا کی وجہ سے اس قدر کھوکھلی ہو چکی ہیں کہ اب وہ حقیقت کا وزن برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ یعنی ان کا اپنا وجود ٹھیک سے بچا ہی نہیں ہے۔ بالکل، ان کے پاس وجود تو ہے لیکن اس میں کوئی ٹھوس پن نہیں ہے۔ اسی لیے ہیون کی حقیقی اور خالص گھاس انہیں کانٹوں کی طرح چبھتی ہے۔ تو مطلب اگر انہیں اس روحانی دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو انہیں بدلنا ہوگا۔ صحیح کہا، خیراتی یا روحانی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ان روحوں کو اپنے اندر کی خوکھلا پن کو ختم کر کے خود کو اس ٹھوس حقیقت کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا، اور یہ آسان نہیں ہے۔ اور اسی ٹھوس حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے ہمارے پہلے کردار کی انٹری ہوتی ہے، جسے انٹیلیجنٹ مین کہا گیا ہے چیپٹر 6 میں۔ ہاں، وہ صاحب والا کردار۔ ہاں، یہ ایک ایسی روح ہے جو ایک عظیم و شان درخت کے پاس کھڑی ہے اور وہاں سے ایک سیب چرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑا گناہ نہیں لگتا، لیکن وہاں کی فزکس کے حساب سے یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس روحانی دنیا میں وہ صائب اتنا بھاری ہے کہ اس کھوکھلی روح کے لیے اسے زمین سے اٹھانا ایک ناممکن کام لگ رہا ہے۔ ہوا چلتی ہے، صائب گرتے ہیں، اور وہ روح ان صائبوں کے گرنے سے زخمی بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ اپنے ضد نہیں چھوڑتی، مطلب صائب گرا اور اسے چوٹ لگی، پھر بھی وہ وہیں کھڑا ہے۔ یہاں جو بات حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ روح اس صائب کو کھانا نہیں چاہتی۔ اگر آپ غور کریں تو اس کی نیت بھوک مٹانا نہیں ہے۔ ویٹ، سچ میں؟ پھر وہ اٹھا کیوں رہے اتنی محنت سے؟ وہ اس صائب کو ہیون کی سرحد سے چرا کر واپس ہیل میں لے جانا چاہتی ہے تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو دکھائے کہ وہ کیا لے کر آئی ہے۔ اوہ واو، یعنی شو آف کرنے کے لیے۔ حقیقت کو اپنے دنیاوی لالچ اور مادیت کے چھوٹے سے دائرے میں قید کرنا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی اس کوشش میں ہو کہ وہ کسی عظیم تجربے کو حاصل کرنے کے بجائے صرف اس پہ اپنا قبضہ جما لے۔ یہ تو بالکل ویسی مثال ہو گئی جیسے کوئی انسان کسی انتہائی خوبصورت پہاڑی مقام پر جائے لیکن وہاں کے نظاروں کو محسوس کرنے کے بجائے صرف اس فکر میں مبتلا رہے کہ کس طرح وہ کسی پھول یا پتھر کو اپنے ساتھ گھر واپس لے جائے۔ ہاں، وہی نا کہ سووینیرز جمع کرنے کا شوق۔ ایگزیکٹلی۔ یہاں تک کہ وہ اس فکر میں اس جگہ کی خوبصورتی کو ہی بھول جائے۔ انٹیلیجنٹ مین بھی آخرکار اپنی امیدوں کو کم کر کے ایک بہت چھوٹے سے صاحب کو زمین پر گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ مادیت اور چیزوں کو جمع کرنے کی خواہش اصل میں انسان کی اس بے چینی کو ظاہر نہیں کرتی؟ کس طرح کی بے چینی؟ میرا مطلب ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیزیں اسے کوئی اہمیت دلا سکیں گی واپس نرک میں۔ ہاں، یہی اس مسئلے کی جڑ ہے۔ مادیت پرستی یعنی مٹیریلزم دراصل ایک اندرونی خلا کو باہری چیزوں سے بھرنے کی ناکام کوشش کا نام ہے۔ وہ بھوت اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر وہ اس ٹھوس حقیقت کا ایک چھوٹا سا حصہ، بس ایک سیپ، اپنے ساتھ لے جائے گا تو نرک میں اس کی عزت بڑھ جائے گی، جو کہ بالکل بے معنی ہے وہاں پہ۔ بالکل بے معنی ہے۔ وہ اپنی ذات کو اور اپنے وجود کو اس روشن دنیا کے مطابق تبدیل کرنے کے بجائے اس دنیا کی ایک چیز کو زبردستی نرک کی تاریکی میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہی ضد اس کی ترقی کا راستہ روکتی ہے۔
مطلب اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، بس چیزوں سے عزت بنانی ہے۔ صحیح، یہ اس نفسیاتی حالت کی عکاسی کرتا ہے جہاں لوگ نئے اور بہتر راستے قبول کرنے کے بجائے اپنے پرانے اور بیکار عقائد کو نئے تجربات کے ساتھ جوڑ کر ایک بے معنی بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اور یہ بوجھ اٹھانا دراصل ترقی کے راستے میں سب سے بڑی ذہنی رکاوٹ ہے۔ لیکن یہ تو بات ہوئی ایک ایسے بھوت کی جو چیزوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یعنی جو حقیقت کو تھگنا چاہتا ہے ایک قسم سے۔ صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی روح کا دفاعی نظام یعنی ڈیفنس میکینزم چیزوں کو جمع کرنا نہ ہو بلکہ ہر چیز کو مسترد کرنا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہی سوچ ہمیں آگے چیپٹر 7 کی طرف لے جاتی ہے، صحیح۔ جہاں ہماری ملاقات ایک اور کردار سے ہوتی ہے، ہارٹ بٹن گوسٹ۔ یہ ایک سخت مزاج اور ہمیشہ سگار پینے والا بھوت ہے۔ اس کا دفاعی نظام پہلے والے بھوت سے بالکل الٹا لگتا ہے مجھے، بہت الٹا ہے۔ اس بھوت کا ماننا ہے کہ ہیون اور ہیل جیسی کوئی چیز آپس میں مختلف نہیں ہے۔ اس کی نظر میں یہ دونوں جگہیں صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے۔ ویٹ، پبلسٹی سٹنٹ؟ ایک ایسی جگہ آ کر جو اتنی ٹھوس اور خوبصورت ہے؟ ہاں، اور وہ سمجھتا ہے کہ دونوں کو ایک ہی انتظامیہ یا مینجمنٹ چلا رہی ہے۔ وہ ہر نئے تجربے کو، ہر خوبصورتی کو ایک دھوکہ اور پروپیگنڈا سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی زمین کی زندگی میں تاج محل اور نایاگرا فالز کے بارے میں بھی یہی سوچا تھا کہ یہ صرف اشتہارات ہیں اور ان میں کوئی حقیقی خوبصورتی نہیں۔ یار یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، نایاگرا فالز کو اشتہار کہنا۔ یہاں آ کر معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے کیونکہ بظاہر یہ بھوت بڑا عقل مند لگتا ہے اپنے آپ میں۔ ہاں، وہ سمجھتا ہے اس نے سب فگر آؤٹ کر لیا ہے۔ بالکل، وہ خود کو عام لوگوں سے بلند سمجھتا ہے کیونکہ وہ سو کالڈ مینجمنٹ کا پردہ فاش کر رہا ہے۔ لیکن سچ کہوں تو کیا یہ بدگمانی اور سختی اصل میں ایک ڈھال نہیں ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے ڈھال سے؟ میرا مطلب ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہر اچھی چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، سینزم کرتے ہیں بہت زیادہ۔ وہ اس لیے نہیں کہ انہیں ہر چیز کی خرابی پتہ ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ دوبارہ امید لگانے سے ڈرتے ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں، مطلب جب آپ کسی چیز کو پہلے ہی جھوٹ یا دھوکہ قرار دے دیں تو کل کو اگر وہ چیز آپ کی توقعات پر پوری نہ اترے تو آپ کو مایوسی نہیں ہوتی۔ آپ آرام سے کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سب فراڈ ہے۔ تو کیا یہ سخت مزاجی اس کے اپنے خوف کا نتیجہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ شک اور بدگمانی کسی وقت انسان کو سہارا ضرور دیتے ہیں، اسے بے وقوف بننے سے بچاتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ لیکن مسلسل یہی رویہ اختیار کرنے سے انسان ایک ایسے ذہنی قفس میں قید ہو جاتا ہے جہاں امید کی کوئی کرن داخل نہیں ہو سکتی۔ ہارٹ بٹن گوسٹ کی ٹریجڈی یہ نہیں ہے کہ وہ دھوکہ کھانے سے بچ گیا۔ تو پھر کیا ہے اس کی ٹریجڈی؟ اس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ سچائی اور خوبصورتی کو پہچاننے کی صلاحیت ہی کھو چکا ہے۔ یہ شک کا جال اسے کسی بھی اعلیٰ روحانی تجربے کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ یعنی اس کے سامنے ہیون ہے پر وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا اسے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر وہ ہیون کی خوبصورتی کو حقیقت مان لے تو اسے اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، اسے اپنی پہلی سوچوں کو غلط ماننا پڑے گا، اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کا خوف اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لوگ جنت کو ٹھکرا کر اپنے اندھیرے کمرے میں واپس جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ یعنی ایک روح اس لیے آزاد نہیں ہو پا رہی کیونکہ اس نے خود کو اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں میں جکڑ لیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک طرف لالچ اور مادیت کی ضد تھی اور دوسری طرف دنیا اور حقیقت کو مکمل طور پر جھوٹ سمجھنے کی بے حسی تھی۔ لیکن ان دونوں رکاوٹوں میں انسان باہری چیزوں یعنی صاحب یا مینجمنٹ کو سامنے رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ ہاں، بلیم کسی اور چیز پر ہے۔ لیکن کہانی کا اگلا حصہ چیپٹر 8 ہمیں ایک ایسی ذہنی قید کی طرف لے جاتا ہے جو ان دونوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے میری نظر میں۔ وہ شرم والا کردار۔ ہاں صحیح۔ یہ قید کسی اور پر شک کی نہیں بلکہ اپنی ذات کے سامنے بے نقاب ہونے کے خوف کی ہے۔ اب ہم ایک ایسی فیمیل گوسٹ کی کہانی دیکھتے ہیں جو اس ٹھوس اور روشن دنیا میں آ کر بے حد پریشان ہے اور جھاڑیوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اس فیمیل گھوسٹ کی پریشانی کی وجہ بہت عجیب اور تکلیف دہ ہے۔ اس ٹھوس دنیا کی روشنی اتنی پرنور اور خالص ہے کہ
جب اس کھوکھلی روح پر وہ روشنی پڑتی ہے تو یہ مکمل طور پہ شفاف ہو جاتی ہے، یعنی ٹرانسپیرنٹ۔ اوہو، یعنی اس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس کا اندرونی کھوکھلا پن، اس کے داغ اور اس کی بے رنگی پوری طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ جھاڑیوں میں اس لیے نہیں چھپی کہ اسے کسی اور سے خطرہ ہے، اچھا، تو کس چیز سے ڈر رہی ہے وہ؟ وہ اس لیے چھپی ہے کیونکہ وہ خود کو اور اپنی اصلیت کو دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتی ہے۔ یہ ولنریبلٹی کا خوف ہے۔ کے پاس آتی ہے اور اسے باہر روشنی میں آنے کو کہتی ہے۔ وہ اسپرٹ وعدہ کرتی ہے کہ یہ شرم عارضی ہے۔ مطلب اگر وہ روشنی میں آ کر حقیقت کو قبول کر لے تو وقت کے ساتھ وہ بھی ٹھوس اور روشن ہو جائے گی، ٹرانسپیرنٹ نہیں رہے گی۔ لیکن گوسٹ کی طرف سے جواب نہایت دکھ دینے والا ہوتا ہے۔ وہ انکار کر دیتی ہے نا مکمل طور پر۔ بالکل، وہ چلاتی ہے کہ وہ واپس نرک کے اندھیرے میں جانا چاہتی ہے، صرف اس لیے کہ وہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ایک انسان اپنی بے رنگ اصالیت کو ٹھیک کرنے کا موقع اس لیے چھوڑ رہا ہے کیونکہ وہ اس علاج کے عمل میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بے نقاب ہونے کا یا ولنریبلٹی کا انتہائی گہرا مسئلہ ہے۔ یہ اس خوف کو ظاہر کرتا ہے جب ہماری مخفی کمزوریاں یا ہمارے چھپے ہوئے دکھ دوسروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایگزیکٹلی، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شرم ایک قسم کی عاجزی ہے، یعنی ہم ہمبل بن رہے ہیں۔ لیکن یہاں لوئس ایک نیا پہلو دکھاتے ہیں۔ شرم اس صورت میں اصل میں خود پرستی اور انا کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ ویٹ، شرم اور خود پرستی، یہ دونوں تو بالکل الگ چیزیں لگتی ہیں بظاہر۔ وہی نا، لیکن اس بھوت کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ وہ ہیون جیسی عظیم جگہ پر کھڑی ہے یا اس کی بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس کا پورا دھیان صرف اور صرف اپنی ذات پر ہے۔ یعنی سیلف آبسیشن۔ صحیح، اس کے دماغ میں بس یہی چل رہا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، لوگ مجھے کس حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقام حقیقتاً رک کر سوچنے والا ہے، کیونکہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان شرمندہ ہے وہ مغرور نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں باتیں آپس میں الٹی لگتی ہیں نا؟ بالکل ایسی ہی پرسیپشن ہے ہماری۔ مغرور تو وہ ہوتا ہے جو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے اور اپنی خود نمائی میں مگن ہو، جبکہ شرمندہ انسان تو خود کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ کی بات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں انسان کا پورا مرکز صرف اور صرف اس کی اپنی ذات ہے۔ سری پکڑا آپ نے، ان دونوں کا محور ایک ہی ہے اور وہ ہے میں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو غور کریں کہ سالڈ اسپرٹ اس بھوت سے کیا کہہ رہی ہے۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، وہ اسے مسلسل یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اپنا دھیان اپنی ذات سے ہٹا لو۔ جب تک اس کی سوچوں کا مرکز اس کی اپنی تصویر اور اس کا اپنا ڈر رہے گا، وہ کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی۔ یعنی ایگو کو مارنا ضروری ہے آزادی کے لیے۔ صحیح، سچی روحانی آزادی یا خوشی تب ملتی ہے جب انسان اپنی انا، اپنے ایگو کے اس چھوٹے سے کھول سے باہر نکل لے اور دنیا کی وسعت اور حقیقت کو قبول کرے۔ لیکن جب شرم اس قدر گہری ہو جائے کہ انسان تسلی اور منطق کی آواز سننے سے مکمل انکار کر دے تو پھر کیا کیا جائے؟ اور کہانی میں ٹھیک اسی مقام پر سب سے زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ پیش آتا ہے۔ یونیکارنز والا۔ ہاں، جب وہ عورت اپنی جھاڑیوں سے نکلنے کو کسی صورت تیار نہیں ہوتی اور سالڈ اسپرٹ کے تمام دلائل بے اثر ہو جاتے ہیں تو اچانک وہ اسپرٹ ایک بڑا سا ہارن بجاتا ہے۔ اس آواز کے بجتے ہی قریبی جنگلوں سے خیالی گھوڑوں کا ایک عظیم جھنڈ، جنہیں یونیکارنز کہا جاتا ہے، دوڑتا ہوا باہر آتا ہے۔ یہ سین پڑھ کر واقعی ایک دھچکا سا لگتا ہے۔ اور نہیں تو کیا، یہ جانور اتنے خوفناک، اتنے عظیم الشان اور شور مچاتے ہوئے آتے ہیں کہ زمین کانپنے لگتی ہے۔ یہ اچانک آنے والی آفت اتنی دہشتناک ہوتی ہے کہ وہ بھوتنی شدت خوف سے اپنی جھریاں، اپنی شرم اور اپنی شفافیت سب کچھ بھول کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ بس اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتی ہے۔ یہاں تک کہ کتاب کا راوی جو سٹوری سنا رہا ہے وہ بھی ڈر کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اب بظاہر ایک نرم اور پرسکون گفتگو کے بیچوں بیچ ایک خوفناک جانوروں کے جھنڈ کا آ جانا کسی بھی ہوش مند انسان کو پریشان کر سکتا ہے۔
یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آپ کو دکھ اور تکلیف سے نکالنے کا راستہ بتانے کے بجائے آپ کے سامنے ایک بھپرا ہوا شیر چھوڑ دے۔ بظاہر یہ انتہائی عجیب اور خوفناک طریقہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک نہایت گہری منطق چھپی ہے۔ اچھا، وہ کیا منطق ہو سکتی ہے ڈرانے میں؟ اس پرخطر مداخلت کو دراصل ڈیوائن انٹرونشن یا خدائی مداخلت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جب انسان کسی مسئلے میں اور خاص کر اپنی خود ترمی اور شرم کے دلدل میں اس قدر دھنس جائے کہ اسے اپنی ذات کے سوا کچھ نظر نہ آئے، تو نرم الفاظ اور پرسکون دلیلیں اثر نہیں کرتی۔ یعنی جب پیار سے بات نہ بنے۔ ایگزیکٹلی اس انا اور اس قید کو توڑنے کے لیے ایک شدید جھٹکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یونیکارنز کی یہ خوفناک دور اس بات کی علامت ہے کہ کائنات میں کچھ ایسی طاقتیں اور خوبصورتیاں موجود ہیں جو انسان کی سمجھ اور قابو سے باہر ہیں۔ یعنی وہ خوف اور وہ بھاگ دوڑ اس بھوتنی کے حق میں کسی نرم تسلی سے زیادہ بہتر تھی۔ بالکل تھی، کیونکہ غور کریں، جب وہ بھاگ رہی تھی تو وہ اس بارے میں تھوڑی سوچ رہی تھی کہ اس کی کھوکھلی اور شفاف جسامت روشنی میں کیسی لگ رہی ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اس کا دھیان وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کا پورا دھیان ان خوفناک گھوڑوں پر تھا۔ اس کی ذات اس کے اپنے ذہن سے مکمل غائب ہو چکی تھی اس لمحے میں۔ اور یہی آزادی کا پہلا قدم ہے، میرا مطلب ہے اپنے آپ کو بھول جانا۔ ایگزیکٹلی سی ایس لوئس یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آزادی شرم کو چھپانے میں نہیں، بلکہ خود کو مکمل طور پر فراموش کر دینے میں ہے۔ جب آپ کے سامنے ایک عظیم، خوفناک اور وسیع تر حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل، آپ کی انا اور آپ کا بے نقاب ہونے کا خوف اپنا وزن کھو دیتے ہیں۔ یہ یونیکارنز دراصل خدا کی طرف سے بھیجی گئی ایک ایسی مداخلت ہے جو اس روح کو اپنے آئینے سے نظریں ہٹانے اور کائنات کی اصلیت کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ بات سچ میں ہلا دینے والی ہے کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں آنے والے اچانک طوفان یا جھٹکے ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ہمیں ہمارے ہی بنائے ہوئے ذہنی قید خانوں سے آزاد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ یہی اس کتاب کا مرکزی پیغام بھی ہے کسی حد تک۔ شکریہ۔ اگر ہم آج کے اس پورے جائزے کو ایک جگہ جمع کریں تو ہمیں انسانی فطرت کے 3 بڑے مسائل سمجھ آتے ہیں ان چیپٹرز سے۔ پہلے چیپٹر میں ہم نے مادیات کا بوجھ دیکھا، جہاں انسان نئے روحانی تجربات کو حاصل کرنے کے بجائے انہیں ٹھوس ثابت کی طرح پکڑنے کی ناکام کوشش میں خود کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہاں، انٹیلیجنٹ مین جو سمجھ رہا تھا کہ چیزیں اس کی قیمت بنائیں گی۔ صحیح۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یعنی بدگمانی کا سامنا تھا، جہاں انسان سخت مزاج بن کر ہر نئی حقیقت، ہر امید اور ہر خوبصورتی کو اشتہار یا دھوکہ قرار دے دیتا ہے تاکہ اسے کسی نئی تبدیلی کا ڈر نہ اٹھانا پڑے۔ ہارٹ بٹن گوسٹ کی طرح جو اپنے ڈیفنس میکانزم میں پھنس گیا تھا۔ ہاں بالکل۔ اور آخر میں شرم اور بے نقاب ہونے کا عذاب، جہاں ایگو اور خود پرستی انسان کو اس قدر اندھا کر دیتی ہیں کہ وہ اپنی بیماری کے علاج سے صرف اس لیے بھاگتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے خود کو شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان تینوں صورتوں میں ایک بات طے ہے کہ ہیل کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انسان کو زبردستی بند کر رکھا جائے اور کوئی باہری قوت اسے سزا دے رہی ہو۔ صحیح۔ ان تینوں کہانیوں میں روحیں آزاد تھیں، وہ ہیون میں موجود تھیں، لیکن انہیں جس چیز نے قید کیا ہوا تھا وہ ان کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ نرک دراصل انہی خواہشات، ضد، شرم اور ڈر کے اندر مستقل قید رہنے کا نام ہے۔ خوشی اور جنت کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان اپنے اصولوں سے ہار مان لے اور اپنی انا کو بھلا دے۔ یہ ان کرداروں کی اپنی چوائس ہے نا، وہ خود اپنی سخت ذہنیت، اپنے لالچ اور اپنی خود غرضی کی جھاڑیوں میں چھپے رہنا پسند کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلیت کو قبول کر کے ترقی کریں۔ ہاں، اور سچی خوشی صرف تب حاصل ہوتی ہے جب ہم اس میں اور میرے کے دائرے سے باہر قدم رکھتے ہیں۔ آج کی اس فکر انگیز بحث کے بعد یہ بات بالکل نمایاں ہو جاتی ہے کہ ہماری سب سے بڑی لڑائی کسی دشمن سے نہیں، بلکہ ہمارے اپنے دفاعی نظاموں، ہمارے اپنے خوف اور ہمارے اندر چھپے ایگو سے ہے۔ بالکل۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انسان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے دیکھنے کے لیے اس ٹھوس صائب جیسی مادیت کو وہیں گرا دے؟
یا شاید اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی خامیوں اور شرم کو چھپانے کے لیے کن بناوٹی جھاڑیوں میں چھپتے پھرتے ہیں، بجائے اس کے کہ سچائی کی روشنی میں آ کر خود کو آزاد ہونے کا موقع دیں۔ یہ سفر واقعی اپنے اندر جھانکنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک بالکل سچی اور چبھنے والی ریفلیکشن ہے یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ سوچیں کہ ان روحوں کو مزید کیا چنوتیاں ملنے والی ہیں۔ اوہو، آنے والے حصے میں اس سفر میں ایک عظیم استاد جارج میک ڈونلڈ کی انٹری ہونے والی ہے۔ اچھا، میں ان کی باتوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ سامنے آ کر ان تمام کرداروں کے انتخابات اور ان کی ضد کے پیچھے چھپی اصل منطق کو مزید گہرائی سے سمجھائیں گے۔ یہ دیکھنا انتہائی حیرت انگیز ہوگا کہ آخر روحانیت کی اس اعلیٰ سطح پر اور کون سے پردے پھاش ہوتے ہیں۔ اس پرکشش گفتگو کو کسی بھی صورت مس مت کیجیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے حصے میں۔ اچھا، ذرا تصور کیجئے ایک شخص ایک ہوائی اڈے پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی بھاری سا پرانا پتھروں سے بھرا ہوا سوٹ کیس۔ وہ شخص تھک چکا ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، ہاتھ درد سے پھٹ رہے ہیں اور انگلیاں بالکل سن ہو چکی ہیں۔ لیکن جب اسے بتایا جاتا ہے کہ بھئی جنت کی طرف جانے والی اس پرواز میں بیٹھنے کے لیے اسے یہ بوجھ یہیں چھوڑنا ہوگا، تو وہ سختی سے انکار کر دیتا ہے۔ صحیح۔ مطلب وہ اس درد اور اذیت کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ وہیں کھڑے رہ کر پرواز چھوڑنے کو تیار ہے، مگر اس سوٹ کیس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو بظاہر تو بہت عجیب اور غیر منطقی لگتی ہے نا، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ سیدھا انسانی نفسیات کے سب سے تاریک اور پراسرار حصوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بالکل۔ میرا مطلب ہے یہ محض کوئی فرضی کہانی نہیں ہے جس پر آج ہم اس تفصیلی جائزے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ دراصل ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح انسان اپنے ہی بنائے ہوئے عقائد، پرانی رنجشوں اور بظاہر ان حقوق کے نام پر ہونے والی ضد کا قیدی بن جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں اس گفتگو کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہم اکثر ان چیزوں کو اپنی شناخت سمجھ بیٹھتے ہیں جو دراصل ہمارا عذاب ہوتی ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح انسان کی سب سے گہری دنیاوی خواہشات اور رشتے، یہاں تک کہ وہ جذبات جنہیں ہم دنیا میں خالص محبت سمجھتے ہیں، وہ ہمیں یا تو ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے جہنم میں قید کر سکتے ہیں یا پھر ایک زبردست روحانی ارتقاء کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ قطعی طور پر۔ تو اسی لیے ہم سی ایس لوئس کی مشہور کتاب کے 9ویں، 10ویں اور 11ویں باب کے مندرجات میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کچھ روحیں اپنے بوجھ سے چمٹی ہوئی ہیں۔ اس دنیا کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے داستان سنانے والے کی ملاقات ایک انتہائی دانا ہستی جارج میک ڈونلڈ سے ہوتی ہے، جو اس ساری حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل، اور میک ڈونلڈ جو سب سے پہلا اور بنیادی اصول بتاتے ہیں وہ ہمارے روایتی تصورات کو بالکل الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق جہنم کوئی جسمانی اذیت گاہ، آگ کا الاؤ یا تشدد کا مقام نہیں ہے۔ اچھا؟ جی ہاں، بلکہ جہنم مکمل طور پر ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک قسم کی قید ہے جو اپنی پرانی یادوں، شکایتوں، احساس کمتری اور اپنی انا سے آزاد ہونے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ مطلب وہ خود کو خود ہی قید کرتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر موجودہ لمحے کی خوشی اور ماضی کے دکھ میں سے کسی ایک کو چننا ہونا تو وہ ماضی کے دکھ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو بہت سے لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوگی، کیونکہ ہم عام طور پر تو یہی سوچتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے دکھ کو کیوں چنے گا۔ صحیح۔ لیکن جو تصور مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگا وہ ماضی کا نیا تعین ہے، مطلب جسے انگریزی میں ریٹروسپیکٹیو ججمنٹ کہا گیا ہے۔ میک ڈونلڈ کا کہنا ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی کا حتمی فیصلہ اس کے آخری انتخاب سے بدل جاتا ہے۔ اب یہ تو بالکل وقت میں پیچھے جا کر چیزوں کو بدلنے والی بات ہو گئی نا۔ کیا ہمارا ماضی واقعی ہمارے مستقبل کے فیصلوں سے بدل سکتا ہے؟ یہ سارا میکانزم کام کیسے کرتا ہے؟
دیکھیں، یہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے، بلکہ خالصتاً ایک نفسیاتی اور روحانی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ماضی کی یادوں کا مفہوم اس بات پر منحصر ہے کہ ہم آخر میں کھڑے کہاں ہیں۔ صحیح۔ فرض کریں اگر کوئی روح آخر کار روشنی اور جنت کا انتخاب کر لیتی ہے تو اس کی ماضی کی تمام تکلیفیں، بیماریاں اور دکھ دراصل اس کی حتمی خوشی کا دیباچہ بن جاتے ہیں۔ ارے واہ! وہ تکلیفیں جنت کی روشنی میں ایک خوبصورت اور بامقصد کہانی کا حصہ لگنے لگتی ہیں۔ انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا، تو اس درد کا اصل مقصد یہ تھا۔ یعنی جیسے کسی طالب علم نے کسی امتحان میں بہت بڑی ناکامی کا سامنا کیا ہو اور وہ اس وقت شدید دکھ میں ہو، لیکن بعد میں وہی ناکامی اسے کسی بہت بڑی کامیابی کے راستے پر ڈال دے۔ بالکل درست مثال ہے۔ تو جب وہ برسوں بعد پیچھے مڑ کر اس ناکامی کو دیکھے گا تو اسے دکھ نہیں بلکہ خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ وہ ناکامی دراصل اس کی منزل کی پہلی سیڑھی تھی۔ ہاں، اور اس کا الٹ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ اگر کوئی شخص جہنم یعنی اپنی انا اور ضد کو چنتا ہے تو اس کی ماضی کی تمام خوشیاں، کامیابیاں اور دنیاوی لذتیں بھی عذاب کی یاد میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ عارضی اور کھوکھلا تھا۔ اسی لیے میکڈونلڈ کہتے ہیں کہ کائنات میں بنیادی طور پر صرف دو قسم کے لوگ ہیں، پہلے وہ جو خدا سے کہتے ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو، اور دوسرے وہ جنہیں آخر میں خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تیری ہی مرضی پوری ہو۔ کیا بات ہے! جو لوگ ضد پر اڑے رہتے ہیں نا، خدا ان سے زبردستی نہیں کرتا بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ یہ بات واقعی بہت گہری ہے کہ جہنم کا دروازہ دراصل اندر سے بند ہوتا ہے۔ لوگ جان بوجھ کر اپنی مرضی سے تکلیف کو چنتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے کہ کوئی اپنی شناخت کیسے کھو دیتا ہے۔ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر اس کا موازنہ آج کل کے انٹرنیٹ کلچر سے کرتے ہیں۔ ہم سب نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی پوری زندگی صرف دوسروں پر تنقید کرنے یا خود کو مظلوم ثابت کرنے کی گرد گھومتی ہے۔ کیا وہ واقعی اس تکلیف کو خود پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ سی ایس لوئس نے اس رویے کو شکایت کرنے والے شخص اور محض ایک شکایت کے درمیان فرق سے واضح کیا ہے۔ شکایت کرنے والا اور شکایت؟ جی، شروع میں جب ایک انسان شکایت کرتا ہے تو وہ اس شکایت سے الگ ایک وجود رکھتا ہے۔ وہ ایک انسان ہوتا ہے جسے کوئی تکلیف پہنچی ہے اور وہ اس کا اظہار کر رہا ہے۔ جب تک انسان کے اندر ایک حقیقی ذات، ایک اصل انسان باقی ہے، تب تک اس کا بچاؤ ممکن ہے۔ یعنی اس کے اندر کی چنگاری کو دوبارہ بھڑکایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ شکایت ہی اس کی شناخت بن جائے، ہے نا؟ اگر ہم اس انٹرنیٹ ٹرول کی مثال کو آگے بڑھائیں تو ایک وقت آتا ہے جب اس شخص کے پاس بات کرنے کے لیے اور کچھ بچتا ہی نہیں۔ اگر اس سے اس کی وہ شکایت یا اس کا وہ غصہ چھین لیا جائے تو وہ مکمل طور پر کھوکھلا ہو جائے گا۔ یہی تو بات ہے، اور جب انسان مسلسل منفیت کا شکار رہتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ گھلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود مکمل طور پر صرف ایک شکایت بن جاتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی ذات، کوئی انفرادیت باقی نہیں رہتی، بس ایک بے نام سی بڑبڑاہٹ رہ جاتی ہے اوہ، یہ تو بہت خوفناک ہے نا۔ اور اپنی ان خامیوں کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ انہیں بجا طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان سے ان کا یہ دکھ اور یہ شکایت چھین لی گئی تو ان کا اپنا کوئی وجود نہیں بچے گا۔ یہ تو ہو گئی غصے یا شکایت کی بات، لیکن کیا ہو اگر کوئی شخص محبت کے نام پر یہ سب کر رہا ہو؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی انا کو محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ بہت کثرت سے ایسا ہوتا ہے۔ اسی سفر میں ہماری ملاقات ایک ایسی ہی روح سے ہوتی ہے جو ایک بیوی ہے، اور اس کی ملاقات ایک روشن ہستی سے ہوتی ہے جس کا نام ہلڈا ہے۔ یہ بیوی اپنے شوہر رابرٹ کو واپس چاہتی ہے۔ صحیح۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک انتہائی وفادار بیوی ہے جو اپنے شوہر کی جدائی میں تڑپ رہی ہے اور اسے ہر قیمت پر واپس پانا چاہتی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی باتوں کی گہرائی میں جائیں تو حقیقت انتہائی تلخ ہے۔ اس بیوی کے رابرٹ کو واپس مانگنے کی وجہ کوئی خالص محبت یا لگاؤ نہیں ہے، بلکہ وہ رابرٹ کو دوبارہ ٹھیک کرنے اور اس کی زندگی کو اپنے مکمل کنٹرول میں رکھنے کی شدید خواہش میں مبتلا ہے۔ یعنی اسے کنٹرول چاہیے، محبت نہیں۔ بالکل۔ اس عورت کے اندر جو چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہے اسے قربانی کا تکبر کہا جا سکتا ہے۔
قربانی کا تکبر، یہ اصطلاح تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا تضاد لگتی ہے، وہ کیسے؟ کیونکہ قربانی کا تو مطلب ہی ہے اپنی انا کو ختم کرنا اور دوسرے کے لیے کچھ چھوڑ دینا، تو اس میں تکبر کیسے آ سکتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کی گئی نیکیوں، اپنی محنتوں کا ایک بل یا رسید دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ بھائی میں نے تمہارے لیے اپنی جوانی برباد کی ہے، اس لیے اب تم ساری عمر میرے مقروض رہو گے اور میری مرضی کے غلام بن کر جیو گے؟ آپ نے اس تضاد کو بالکل درست پکڑا ہے۔ قربانی کا تکبر دراصل یہی کیفیت ہے، جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اس نے دوسرے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، لہٰذا اب وہ دوسرا انسان ایک آزاد فرد نہیں رہا بلکہ اس کی ملکیت بن چکا ہے۔ تو وہ اسے اپنی جاگیر سمجھنے لگتی ہے۔ جی ہاں، وہ بیوی ہلڈا سے کہتی ہے کہ اس نے رابرٹ کو مجبور کر کے لڑ جھگڑ کر کامیاب بنایا۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے بغیر رابرٹ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ رابرٹ کو ایک جیتا جاگتا انسان نہیں سمجھتی جس کی اپنی کوئی سوچ یا مرضی ہو، بلکہ وہ اسے اپنا ایک پروجیکٹ سمجھتی ہے۔ تو وہ رابرٹ سے نہیں بلکہ اس پروجیکٹ سے پیار کرتی ہے۔ بالکل صحیح، وہ سچی محبت نہیں کر رہی، وہ دراصل اپنے اس اختیار اور قبضے سے محبت کر رہی ہے جو اسے رابرٹ پر حاصل تھا۔ اور جب ہلڈا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب رابرٹ آزاد ہے اور وہ اسے مزید کنٹرول نہیں کر سکتی، تو اس کا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ وہ غصے میں پاگل ہو جاتی ہے، بالکل، وہ چیخنے لگتی ہے۔ وہ اپنا نام نہاد حق مانگتی ہے اور پھر اچانک وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد وہاں صرف ایک بدبودار ہوا رہ جاتی ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت ہی علامتی منظر ہے۔ اس نے اپنی روحانی آزادی پر، اپنے سکون پر، اپنے تکبر اور کنٹرول کو ترجیح دی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی پرندے سے اتنی محبت کرتا ہو کہ وہ اس کے پر کاٹ دے تاکہ وہ اڑ نہ سکے، اور پھر پنجرے میں بند کر کے دعویٰ کرے کہ دیکھو میں اس کا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ یہ محبت تھوڑی ہے، یہ تو ملکیت کی ہوس ہے۔ بہت زبردست نکتہ ہے۔ وہ شخص پرندے سے نہیں بلکہ پرندے کے اپنے پاس ہونے کے احساس سے محبت کرتا ہے۔ یہی سچی محبت اور انا پر مبنی قبضے میں بنیادی فرق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے انسان اپنی خود غرضی اور تسلط کی خواہش کو خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دوسروں کی زندگیاں بھی اجیرن کر دیتا ہے۔ اچھا، شوہر اور بیوی کے رشتے میں تو کنٹرول کی یہ ہو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ بہرحال ایک دنیاوی رشتہ ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ زہر اس رشتے میں گھل جائے جس سے پوری دنیا کا سب سے پاکیزہ، بے غرض اور مقدس رشتہ مانا جاتا ہے؟ آپ کا اشارہ ماں اور بچے کے رشتے کی طرف ہے نا؟ بالکل۔ اس کہانی کا اگلا حصہ ایک انتہائی مشکل اور جذباتی موضوع پر بات کرتا ہے۔ یہاں پام نامی ایک سوگوار ماں کی روح کی ملاقات اپنے بھائی ریجینالڈ سے ہوتی ہے، جو اب وہاں ایک روشن ہستی بن چکا ہے۔ صحیح۔ پام صرف اور صرف اپنے بیٹے مائیکل سے ملنا چاہتی ہے، جو کم عمری میں ہی دنیا سے چلا گیا تھا، اور وہ اس بات پر انتہائی غصے میں ہے کہ مائیکل اس کے استقبال کے لیے کیوں نہیں آیا۔ یہ اس پورے مطالعے کا شاید سب سے نازک مقام ہے۔ دیکھیں، ریجینالڈ اسے بہت محبت سے سمجھاتا ہے کہ وہ ابھی مائیکل کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ نیت ٹھیک نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب وہ پام کو بتاتا ہے کہ وہ دراصل خدا کو صرف اپنے بیٹے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ایک ٹول سمجھ رہی ہے۔ پام اپنے بیٹے سے اس قدر اندھی محبت کرتی ہے کہ وہ اسے دنیا سے چھین لینے پر خدا سے سخت نفرت کرتی ہے۔ یہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ کس طرح ایک بہترین اور پاکیزہ جذبہ بھی اگر اپنی حد سے بڑھ جائے اور اس میں اعتدال نہ رہے تو وہ ایک بت بن جاتا ہے۔ تو کیا وہ ممتا کے جذبے کی پوجا کرنے لگ گئی تھی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا روک کر اختلاف کرنا چاہوں گا۔ یہ بات تو سننے میں بہت سخت اور تلخ لگتی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ایک ماں کا اپنے بچے کو ہر چیز پر، حتیٰ کہ اپنی جان پر ترجیح دینا فطری نہیں ہے؟ دنیا کے ہر معاشرے میں، ہر مذہب میں ممتا کو ایک عظیم جذبہ مانا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو اس فطری جذبے کو ایک خامی یا بت پرستی کہنا کیا بہت بڑی زیادتی نہیں محسوس ہوتی؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی عام انسان جب یہ سنے گا تو اسے شدت غصہ آئے گا کہ ممتا پر انگلی کیسے اٹھائی جا سکتی ہے۔ یہ رد عمل بالکل فطری ہے، اور دیکھیں ریجینلڈ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ممتا ایک خوبصورت جذبہ ہے، لیکن وہ ایک بہت گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ انسان کے فطری جذبات بذات خود نہ تو مقدس ہے اور نہ ہی ناپاک، وہ محض جذبات ہیں۔ وہ صرف اس وقت مقدس بنتے ہیں جب ان پر اعلیٰ مقاصد اور الہی محبت کا سایہ ہو۔ جب انسان کا کوئی ایک رشتہ،
چاہے وہ کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو، خدا کی جگہ لے لے اور انسان کی پوری کائنات کا مرکز بن جائے تو وہ دراصل ایک بت بن جاتا ہے۔ یعنی وہ جذبہ اپنی حد پار کر لیتا ہے، وہ اعتدال کھو دیتا ہے۔ بالکل۔ پام کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ مائیکل سے محبت کرتی تھی، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف اس احساس سے محبت کرتی تھی جو اسے مائیکل کی ماں ہونے سے ملتا تھا۔ یہ تو بالکل پچھلی کہانی جیسی بات ہو گئی۔ ہاں، وہ مائیکل کی روحانی فلاح یا اس کی خوشی کی فکر نہیں کر رہی تھی، اسے بس وہ بچہ اپنے پاس چاہیے تھا، چاہے اس کے لیے اسے خدا سے بغاوت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ محبت کی زیادتی نہیں تھی جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں، بلکہ یہ محبت کا نقص تھا۔ محبت کا نقص، صحیح۔ ایک مکمل محبت وہ ہے جو انسان کی روح کو بھی سیراب کرے، اسے خدا سے بھی جوڑے اور دوسروں کی فلاح کا بھی سوچے، جبکہ پیم کی محبت مکمل طور پر خود غرضی، اندھے پن اور قبضے پر مبنی ہو چکی تھی۔ ریجائنل کہتا ہے کہ خدا سے محبت کیے بغیر انسان کسی بھی انسان سے سچی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ پیم کی محبت اسے روشنی کی طرف لے جانے کے بجائے تاریکی اور غصے کی طرف لے جا رہی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی انسان کو اپنی زندگی کا خدا بنا لیتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ اس انسان پر بھی ایک ایسا بوجھ ڈال دیتے ہیں جو وہ اٹھا نہیں سکتا۔ قطعی طور پر۔ تو پھر ان خامیوں کا علاج کیا ہے؟ اگر ہماری محبتیں، ہمارے جذبات اور فطری خواہشات اتنے ہی الجھے ہوئے اور خطرناک ہو سکتے ہیں تو کیا انسان کو پتھر دل بن جانا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے تمام جذبات کو مار دینا چاہیے، ایک تارک الدنیا شخص کی طرح؟ ہرگز نہیں۔ اور یہی اس فلسفے کی خوبصورتی ہے۔ جذبات کو مارنا یا ختم کرنا اس کا قطعی حل نہیں ہے، بلکہ ان کی تطہیر یعنی ان کو پاکیزہ بنانا اور ان کی سمت درست کرنا اصل حل ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس تصور کو سمجھانے کے لیے ایک اور روح کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کی کہانی میرے خیال میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس روح کے کندھے پر ایک چھوٹی سی سرخ چپکلی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ چپکلی انسان کی بری خواہشات، ہوس اور نچلی سطح کی جبلتوں کی علامت ہے۔ وہ شخص اس چھپکلی کی وجہ سے بہت شرمندہ ہے کیونکہ وہ مسلسل اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہی ہے، لیکن وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اور پھر؟ ایک روشن فرشتہ اس روح کے پاس آتا ہے اور اس سے اس چھپکلی کو مارنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یہاں سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ فرشتہ زبردستی اس چھپکلی کو نہیں مارتا، بالکل مرضی اس شخص کی ہی شامل ہوتی ہے۔ وہ بار بار اس شخص سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اسے مار دوں، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو؟ اور وہ روح شدید خوفزدہ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر اس کی ان اندرونی خواہشات کو، چاہے وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، مار دیا گیا تو وہ خود بھی ختم ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ وہ فرشتے سے التجا کرتا ہے کہ اسے مارو مت، بس تھوڑا بے ہوش کر دو یا اس پر قابو پالو تاکہ وہ سوتی رہے۔ یہ انسانی فطرت کی کتنی زبردست عکاسی ہے۔ ہم اپنی بری عادتوں، اپنی لت اور اپنی کمزوریوں سے اس قدر جڑ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے بغیر ہمارا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا۔ واقعی؟ یہ ایک نشے کے عادی شخص جیسی کیفیت ہوتی ہے جو سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ نشہ چھوڑ دیا تو میری زندگی میں باقی کیا بچے گا۔ لیکن فرشتہ واضح کرتا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ ہم اپنی برائیوں کو بے ہوش کر کے یا انہیں دبا کر نہیں رکھ سکتے، انہیں جڑ سے اکھاڑنا ہوگا، انہیں مکمل طور پر مرنا ہوگا۔ اور بالآخر ایک شدید اندرونی کشمکش اور درد کے بعد جب وہ روح مکمل سپردگی کے ساتھ فرشتے کو اجازت دے دیتی ہے تو فرشتہ اس سرخ چھپکلی کی گردن توڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے تو اصل جادو شروع ہوتا ہے۔ وہ چھپکلی مرنے کے بجائے آہستہ آہستہ ایک انتہائی طاقتور، سنہرے اور شاندار گھوڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ارے واہ! اور وہ شخص جو پہلے امزور اور شرمندہ تھا، اب ایک شاندار سوار بن کر اس گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتا ہے اور وہ آزادی سے ان وسیع میدانوں میں دوڑنے لگتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی زنگ آلود اور ٹوٹی ہوئی سائیکل دینے سے ڈر رہا ہو۔ کیا وہ سفر کیسے کرے گا؟ لیکن جیسے ہی وہ سائیکل چھوڑتا ہے،
اسے ایک تیز رفتار اور شاندار سپورٹس کار مل جاتی ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے آپ نے۔ یہ منظر دراصل ارتقاء اور تطہیر کی سب سے شاندار مثال ہے۔ روحانیت ہمیں اپنی خواہشات کو مارنے یا دبانے کا درس نہیں دیتی۔ جب وہ شخص اس چھپکلی کو قربان کرنے پر تیار ہوا تو اس نے دراصل اپنی کمتر سطح کی خواہش کو ایک اعلیٰ مقصد کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں نا تو ہماری وہ توانائیاں تباہ نہیں ہوتی بلکہ ایک عظیم اور پاکیزہ طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسے ہم آج کی جدید اصطلاح میں چینلائزنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہوس جو پہلے ایک چھپکلی کی طرح اس کے کانوں میں زہر گھول رہی تھی، اب وہ ایک طاقتور گھوڑا بن گئی ہے جس کی لگام اب اس شخص کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اب خواہش اس پر سوار نہیں ہے بلکہ وہ خواہش پر سوار ہے۔ بالکل، اور وہ طاقت اسے جنت کی بلندیوں تک لے جانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو اس گہرے مطالعے سے ایک بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ جہنم کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگوں کو زبردستی دھکیلا جاتا ہے۔ جہنم دراصل پرانی رنجشوں، ہوس اور ضد کو اپنے سینے سے پکڑ کر رکھنے کا نام ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ بالکل اس بھاری سوٹ کیس کی طرح ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، جسے ہم چھوڑنے پر تیار نہیں، جبکہ جنت دراصل چھوڑ دینے یا لیٹنگ گو کا نام ہے۔ چاہے وہ ہماری انا ہو، اپنے قریبی رشتوں کو کنٹرول کرنے کی خبت ہو، یا ممتا کے روپ میں اندھی اور جنونی محبت ہو، انسان کو نجات تبھی ملتی ہے جب وہ اپنی مرضی کو اعلیٰ مرضی کے تابع کر دے اور اپنے اس بوجھ کو زمین پر رکھ دے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور ان تمام کہانیوں کا ایک ہی مرکزی خیال ہے کہ جب تک ہم اپنی جھوٹی شناخت اور اپنی انا کے خول سے باہر نہیں آتے، ہم حقیقی آزادی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ اور سننے والوں کی دلچسپی کے لیے میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس سفر کے بالکل آخری حصے میں ہم اس کتاب کی سب سے ڈرامائی اور حیران کن روحانی تبدیلی کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ تمام انفرادی کہانیاں آپس میں جڑتی ہیں اور اس پورے سفر کی حتمی حقیقت کیا ہے جو ہمارے تصورات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ یقیناً ایک ناقابل فراموش مرحلہ ہوگا۔ لیکن اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جائیں، یہ سوچنے کا موقع ہے کہ انسان اپنی زندگیوں میں کیا کچھ حق سمجھ کر اٹھائے پھرتا ہے۔ کسی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے کندھے پر ایسی کون سی چھپکلی بیٹھی ہے جو لگاتار سرگوشیاں کر رہی ہے، جسے مارنے سے انسان ڈرتا ہے۔ بالکل۔ یا کوئی شخص ایسا کون سا بھاری سوٹ کیس اٹھائے پھر رہا ہے جسے اس نے اپنے حق یا محبت کا نام دیا ہوا ہے، لیکن دراصل وہ اس کا عذاب ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص آج اسے قربان کرنے کی، اسے بس چھوڑ دینے کی ہمت کر لے تو وہ بوجھ کس شاندار، طاقتور اور آزاد قوت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اچھا، تصور کریں کہ پوری کی پوری جہنم اپنی تمام تر تاریکیوں اور اذیتوں کے ساتھ ہماری دنیا کے ایک ریت کے ذرے سے بھی چھوٹی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، میرا مطلب ہے کیسا لگے گا اگر یہ پتا چلے کہ انسان کا سب سے بڑا دکھ، اس کی کڑواہٹ اور اس کا وہ درد جسے وہ کائنات کا سب سے بڑا بوجھ سمجھتا ہے، حقیقت میں اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ سن کر تو ذہن ہی گھوم جاتا ہے۔ مطلب ہم جن چیزوں کو اپنی شناخت سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی ہماری بیڑیاں ہیں؟ یہی تو آج کا موضوع ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے سفر کے عظیم الشان اختتام پر کھڑے ہیں۔ ہم ان آخری ابواب کا تجزیہ کریں گے جہاں انسانی انا، خواہشات اور حقیقت کے حتمی پیمانے پوری طرح بے نقاب ہوتے ہیں۔ اور میں بتا رہی تھی، یہ واقعی سوچ کے دھارے کو موڑ دینے والا نقطہ ہے۔ یہ محض ایک خواب کا اختتام نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ سمجھنے کا ایک لمحہ ہے کہ انسان کس طرح اپنی ہی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ یہ آخری ذرا دکھاتا ہے کہ حقیقی آزادی کی قیمت کیا ہے۔ جسے ہم دنیا میں زندگی سمجھتے ہیں، وہ اصل میں قید ہو سکتی ہے۔ ارے واہ! تو پھر اس غلامی کی سب سے واضح اور چونکا دینے والی شکل سے ہی بات شروع کرتے ہیں، ہوس کی چھپکلی۔ ہاں، وہ چھپکلی والا منظر، وہ بہت ہی زبردست ہے۔ مطلب ذرائع میں ایک انتہائی طاقتور منظر ہے جو سیدھا ہماری لت پر چوٹ کرتا ہے۔ ایک بھوت ہے اور اس کے کندھے پر ایک سرخ رنگ کی چھپکلی بیٹھی ہے، اور وہ چھپکلی مسلسل کچھ نہ کچھ سرگوشیاں کر رہی ہے۔ وہ چھپکلی دراصل اس کی ہوس اور بری خواہشات کی علامت ہے۔ بالکل۔ پھر وہاں ایک روشن فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ پیشکش کرتا ہے کہ وہ اس چھپکلی کو مار دے۔
لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بھوت مسلسل بہانے بناتا ہے۔ صحیح، وہ ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ او مجھے بس تھوڑی سی تکلیف ہے، اسے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں کندھے پر بیٹھے ایک طفیلیے کو کیوں بچانا چاہے گی جو اس کا خون چوس رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ وہ طفیلیا یا پیراسائٹ اب اس کی پہچان کا حصہ بن چکا ہے۔ اچھا، یعنی وہ لت اس کی آئیڈینٹی بن گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ جب کوئی انسان ایک لمبے عرصے تک کسی منفی جذبے کے ساتھ جیتا ہے نا، تو اس کا ذہن یہ مان لیتا ہے کہ اس برائی کے بغیر اس کا اپنا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ تو فرشتے سے بحث کرتے وقت بھوت کو یہ ڈر نہیں ہے کہ چھپکلی مر جائے گی؟ ہاں، اسے دراصل یہ خوف ہے کہ چھپکلی کے بغیر وہ خود کیا رہ جائے گا۔ یہ ایک قسم کا وجودی خوف ہے۔ انسان خود کو اپنی بیماری سے الگ ہی نہیں کر پا رہا۔ لیکن یہ بات انتہائی مذاق خیز ہے۔ ایک طرف وہ اس چھپکلی کی وجہ سے روز تکلیف سہ رہا ہے اور دوسری طرف فرشتے سے کہہ رہا ہے کہ آج نہیں پھر کبھی۔ ہاں، بالکل ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں بس آج کا دن، کل سے یہ بری عادت چھوڑ دوں گا۔ تو پھر فرشتہ زبردستی کیوں نہیں کرتا؟ مطلب اگر وہ اتنا طاقتور ہے اور جانتا ہے کہ بھوت کے لیے کیا بہتر ہے، تو وہ سیدھا اس چھپکلی کو پکڑ کر مسل کیوں نہیں دیتا؟ یہی تو مزے کی بات ہے۔ فرشتہ زبردستی کر ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ زبردستی مسلط کی گئی اصلاح کبھی اندرونی تبدیلی نہیں لاتی۔ آزاد ارادے کے اصول کے تحت فرشتے کو بھوت کی مکمل واضح اجازت چاہیے۔ یعنی مکمل تسلیم و رضا درکار ہے۔ بالکل۔ جب تک انسان خود اپنی ذات کے ایک حصے کو قربان کرنے کے لیے درد برداشت کرنے پر راضی نہیں ہوتا، وہ آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جب وہ بھوت آخرکار درد سہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تم اسے مار دو۔ اور پھر جو ہوتا ہے وہ حصہ واقعی رنگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ وہ قربانی کا نتیجہ وہ نہیں ہوتا جس کا بھوت کو ڈر تھا۔ ہاں، وہ چھپکلی مرتی نہیں ہے۔ بالکل نہیں مرتی۔ وہ چھپکلی ایک شاندار، سنہرے اور طاقتور گھوڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ بھوت جو پہلے محض ایک دھندلا سا سایہ تھا، وہ بھی ایک ٹھوس وجود بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر نئی زندگی کی طرف، ان بلندیوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ مجھے اس تبدیلی پہ تھوڑی اور بات کرنی ہے۔ کیا یہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہماری بری خواہشات دراصل بری ہیں ہی نہیں؟ کیا وہ صرف بھٹکی ہوئی توانائیاں ہیں؟ 100%۔ یہی اس پورے منظر کا نچوڑ ہے۔ وہ توانائی جو ہوس کے طور پر کام کر رہی تھی، وہ بذات خود بری نہیں تھی۔ اچھا، تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ اس کا غلط سمت میں ہونا تھا۔ جب وہ چھپکلی کی شکل میں تھی تو وہ انسان پر حاوی تھی، لیکن جب انسان نے اسے قربان کیا تو اس کی اصلاح ہو گئی۔ واہ، یعنی وہ توانائی ختم نہیں ہوئی بلکہ گھوڑا بن گئی، اور اب اس کی باغ ڈور انسان کے اپنے ہاتھ میں۔ بالکل۔ انسان کی نچلی توانائیاں جب ارادے کے تابع ہو جاتی ہیں نا، تو وہ انسان کو گرانے کے بجائے بلندیوں تک لے جاتی ہیں۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ مطلب ہمیں اپنی تاریکی کو مارنا نہیں ہے، اسے بس روشنی میں بدلنا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سارا اسمتھ، یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ زمین پر گولڈز گرین میں رہنے والی یہ ایک عام سی خاتون تھی۔ اسے شاید کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن وہاں اس آسمانی دنیا میں وہ ایک عظیم شان ملکہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ہاں، روشن روحیں، فرشتے اور جانور اس کے ارد گرد چل رہے ہیں۔ اس کی بے لوث محبت ہر اس چیز کو سوار دیتی ہے جو اس کے قریب آتی ہے۔ لیکن میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ محبت تھوڑی غیر حقیقی نہیں ہے؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، ہماری دنیا کی نفسیات تو کہتی ہے کہ ہر رشتے میں ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک محتاجی ہوتی ہے۔ تو کیا سارا اسمتھ کی یہ محبت انسانی حدوں سے کچھ زیادہ ہی باہر کی چیز نہیں ہے؟ اگر ہم اپنی موجودہ دنیاوی حالت سے دیکھیں تو ہاں، یہ حدوں سے باہر لگتی ہے، لیکن ذرائع کے مطابق یہی اصل محبت ہے۔ مطلب زمین پر جسے محبت کہا جاتا ہے، اس میں اکثر ایک غرض چھپی ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، ہم اسے محبت کہہ دیتے ہیں، لیکن سارا کی حالت میں کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وہ اندر سے مکمل ہو چکی ہے۔ بالکل۔ اس کی محبت کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ بس ایک چشمے کی طرح ابل رہی ہے، اور اسی وجہ سے جب اس کا سامنا اس پرانے جاننے والے بھوت سے ہوتا ہے
تو ایک عجیب تضاد پیدا ہوتا ہے۔ ارے وہ تضاد، وہ واقعی چشم کشا ہے۔ وہ بھوت دراصل ایک نہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہاں، ایک چھوٹا سا دکھی بونا اور دوسرا وہ بڑا سا ڈراماٹک کردار۔ بالکل، جسے المیہ کردار یا ٹریجیڈین کہا گیا ہے۔ وہ بونا ایک زنجیر کے ذریعے اس بڑے کردار کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سارا اتنی عظیم ملکہ ہو کر بھی اس بونے کے پاس جاتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے۔ وہ اسے بے لوث محبت پیش کرتی ہے، لیکن وہ بونا اور اس کا وہ ڈراماٹک کردار روشنی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ الٹا وہ سارا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سارا ان کی حالت پر روئے اور افسوس کرے۔ اور یہ جذباتی ہیرا پیری کی ایک کلاسک مثال ہے۔ وہ بونا اصل میں اس انسان کی بچی کھچی روح ہے۔ وہ اپنی مظلومیت کو ایک ہتھیار بنا رہا ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ سارا بھی اس کے دکھ میں شامل ہو جائے، کیونکہ اندھیرا روشنی کو اپنے اندر کھینچنا چاہتا ہے۔ بالکل، ہماری زمین پر بھی تو اکثر رشتے اسی بلیک میلنگ پر چلتے ہیں نا۔ ایک انسان اپنی کڑواہٹ سے دوسرے کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن سارا اب اس دھوکے میں نہیں آتی۔ ہاں، سارا مسکراتی رہتی ہے، وہ دکھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا الجھ گیا ہوں۔ کیا یہ سارا کی بے حسی نہیں ہے؟ بے حسی؟ کیسے؟ دیکھیں، سامنے ایک شخص تڑپ رہا ہے، چاہے وہ اپنی انا کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، اور سارا اپنی خوشی میں مگن ہے۔ کیا دوسروں کے دوزخ میں ہونے سے جنت کی خوشی پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ بظاہر تو یہ بے حسی لگتی ہے، لیکن استاد اس مقام پر جو بتاتا ہے وہ پوری بحث کا رخ بدل دیتا ہے۔ استاد کہتا ہے کہ حقیقی اچھائی اندھیرے کے سامنے یرغمال نہیں بن سکتی۔ یعنی اگر جنت کی خوشی جہنم کے دکھ کی وجہ سے کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ برائی جیت گئی۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ جسے ہم بے حسی سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل حقیقت کی ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ وہ بونا اپنا دوزخ خود چن رہا ہے، سارا اس کی کڑواہٹ کی یرغمال نہیں ہو سکتی۔ واہ! اور اسی بات سے وہ چونکا دینے والا انکشاف سامنے آتا ہے۔ استاد کہتا ہے کہ پوری کی پوری جہنم اس حقیقت کی دنیا کے ایک چھوٹے سے کنکر سے بھی چھوٹی ہے۔ ہاں، ایک ذرے کے برابر۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے لگا یہ کوئی استعارہ ہے، لیکن ذرائع تو اسے ایک ٹھوس حقیقت بتا رہے ہیں۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ اچھائی اور برائی برابر کی طاقتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کائنات کو دیکھنے کا نقطہ نظر بدلنا ہوگا۔ برائی کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہوتی، یہ صرف اچھائی کی غیر موجودگی ہے۔ جیسے اندھیرے کا اپنا وجود نہیں، وہ بس روشنی کا نہ ہونا ہے۔ بالکل، اور جہنم اتنی چھوٹی اس لیے ہے کیونکہ وہ ان لوگوں سے بھری ہے جنہوں نے خود کو، اپنی ذات کو، اپنی انا کے خول میں سکیڑ لیا ہے۔ تو جب آپ کائنات سے کٹ جاتے ہیں تو آپ ایک ذرے جتنے رہ جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن میری ایک الجھن ہے، جب کوئی انسان ڈپریشن یا شدید غصے میں ہوتا ہے تو اسے وہ درد پوری دنیا سے بڑا لگتا ہے۔ اگر جہنم اتنی ہی چھوٹی ہے تو پھر انسانوں کو وہ اتنی خوفناک اور بڑی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جب کوئی انسان ایک چھوٹے سے تاریک خول میں بند ہو جاتا ہے تو وہ خول ہی اس کی پوری کائنات بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی دیکھنے کا زاویہ محدود ہو گیا ہے۔ ہاں، ان بھوتوں کے پاس خود ترسی کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں۔ استاد بڑی کمال کی مثال دیتا ہے، اگر آپ اپنی آنکھ کے بالکل قریب ایک چھوٹا سا سکہ رکھ لینا تو وہ سکہ پورے سورج کو چھپا لیتا ہے۔ ارے واہ، تو کیا سکہ سورج سے بڑا ہو گیا؟ نہیں، بس آنکھ کے قریب آ گیا۔ جہنم والوں نے وہ سکہ اپنی آنکھوں پر خود رکھا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ سکہ ہٹا کر روشنی دیکھنا ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور یہیں سے ہم اس پر اسرار ویژن کی طرف آتے ہیں، وہ شطرنج کی بساط والا منظر۔ اوہ ہاں، انتخاب کی بساط۔ وہ منظر دیکھ کر مجھے واقعی بے چینی ہوئی۔ ایک چاندی کی میز ہے اور اس پر شطرنج کے مہروں جیسے چھوٹے مجسمے انسانوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد وہ قد آور اور عظیم و شان ہستیاں کھڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری پوری زندگی صرف ان انتخابوں کا ایک پہلے سے طے شدہ کھیل ہے؟ اگر وہ مہریں بس حرکت کر رہے ہیں تو ہمارا آزاد ارادہ، ہماری فری ول کہاں گئی؟ یہ فلسفے کی سب سے پرانی بحث ہے، تقدیر اور آزاد ارادہ۔ وہ چھوٹے مہرے انسان کی زندگی اور فیصلوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ عظیم ہستیاں وقت کی قید سے آزاد ہو کر اس تصویر کو مکمل دیکھ رہی ہیں۔ لیکن اگر سب کچھ پہلے سے دیکھا جا رہا ہے تو کیا وہ فیصلہ واقعی میرا اپنا ہے؟ مجھے تو لگا جیسے ہم سب ایک اسکرپٹ پڑھنے والے طوطے ہیں۔
نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس الجھن کا جواب وقت کے تصور میں ہے۔ ہمارے لیے وقت ایک لکیر ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ ہاں، ہم تو ترتیب سے چلتے ہیں۔ لیکن ان ہستیوں کے لیے وقت ایک مکمل پینٹنگ کی طرح ہے۔ ان کا دیکھنا فیصلوں کو مسلط کرنا نہیں ہے۔ انتخاب ہمیشہ مہرے کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جو استاد کہتا ہے کہ آخر میں صرف 2 طرح کے لوگ بچتے ہیں؟ ہاں، وہ جو خدا سے کہتے ہیں تیری مرضی پوری ہو، اور وہ جن سے خدا کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تیری ہی مرضی پوری ہو۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ مطلب جو خدا کی مرضی چنتے ہیں وہ وسعت پا لیتے ہیں، اور جو اپنی مرضی پر اڑ جاتے ہیں وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اس چھوٹے سے ذرے جیسے جہنم میں قید ہو جاتے ہیں۔ کوئی زبردستی نہیں ہوئی۔ بالکل، یہ ان کے آزاد ارادے کا احترام ہی تو ہے۔ کوئی فیصلہ تھوپا نہیں گیا۔ اور ہاں، اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے، فیصلوں کا ماضی پر اثر۔ وہ کیسے؟ مطلب جو نجات پا لیتا ہے اس کے پرانے دکھ بھی ایک شاندار کہانی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جو اندھیرے کو چنتا ہے اس کی پرانی خوشیاں بھی اس کے لیے ایک افسوس بن جاتی ہیں۔ آخری فیصلہ طے کرتا ہے کہ پچھلی کہانی کا مطلب کیا تھا۔ ہاں، وہ بساط، وہ روشنی اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ راوی کا ذہن اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ خوبصورت روحانی موسیقی اچانک بدلتی ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ غائب ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ کیا آتا ہے؟ سائرن کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں، دوسری جنگ عظیم کے دوران کا وہ تاریک لندن۔ یہ بیداری، یہ واپسی بہت خوفناک ہے۔ بالکل، ایک انسان اتنی روشن، اتنی ٹھوس دنیا سے سیدھا اس دنیا میں آ گرتا ہے جو جنگ زدہ اور بے رنگ ہے۔ ہم اکثر گہری سچائیوں کو سوچتے ہوئے کھو جاتے ہیں، اور پھر اچانک یاد آتا ہے کہ اوہو، کل تو بل بھی جمع کروانا ہے۔ ہاں، روزمرہ کی مشکل حقیقت۔ لیکن استاد کی نصیحت یاد ہے آپ کو؟ ہاں، استاد کہتا ہے کہ گو یہ ایک خواب تھا، لیکن یہ ہماری خاکستری دنیا سے کہیں زیادہ حقیقی تھا، اور یہی سب سے اہم پیغام ہے۔ جو کچھ ہم اس مادی دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ حقیقت کا محض ایک سایہ ہے۔ اصل حقیقت تو ان فیصلوں میں اور ان قربانیوں میں ہے جو ہم روز کرتے ہیں۔ بالکل، وہ بمبارڈی اور وہ جنگ زدہ لندن بظاہر بہت ٹھوس لگتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اصل حقیقت وہی شطرنج کی بساط ہے، وہ چپکلی کی قربانی ہے، اور سارا اسمتھ کی محبت ہے۔ تو پھر اس پوری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو بات کہاں آ کر رکتی ہے؟ بات وہیں آ کر رکتی ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس بھوت کی طرح کھڑے ہیں۔ ہمارے کندھے پر بھی ایک اندیکھی چپکلی بیٹھی ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ کوئی پرانی رنجش ہو سکتی ہے، کوئی پوشیدہ لت، یا ہماری جھوٹی آنا۔ ہاں، جسے ہم نے اپنی پہچان بنا لیا ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا آخری اور گہرا سوال سامعین کے لیے یہی ہے، اگر آج اس چھپکلی کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر اس عارضی تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت آ جائے تو وہ کس قدر شاندار طاقت میں بدل سکتی ہے۔ کون سا ایسا سنہرا گھوڑا ہے جو آزاد ہونے کا انتظار کر رہا ہے؟ یہ فیصلہ ہم میں سے ہر ایک کو روز کرنا ہے۔ کیونکہ روشنی ہر وقت موجود ہے، ہمیں بس اس چھوٹے سے سکے کو اپنی آنکھ سے ہٹانا ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا سفر رہا ہے جس نے حقیقت کے بارے میں ہمارے کئی فرسودہ خیالات کو جڑ سے ہلا دیا ہے۔ اس 5 حصوں پر مبنی طویل اور شاندار سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کے لیے پاسٹ ٹو پریزنٹ کے تمام سامعین کا بے حد شکریہ۔ بالکل، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس تفصیلی جائزے میں آپ کی شمولیت کے بغیر یہ مطالعہ کبھی مکمل نہ ہوتا۔ ہمیشہ کی طرح سوال کرتے رہیں، اپنے اندر کے خول کو توڑتے رہیں، اور اپنی حقیقت کے پیمانوں کو وسیع دیتے رہیں۔ شکریہ۔